یہ جو پروگرام ہوا it was really an eye opener. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ it presents a three-dimensional constitution which gives equal importance to fundamental rights, fundamental duties and fundamental prohibitions. And I really liked his systematic study of the Holy Quran. Mostly on the part where he talks about the rights of women. Prostitution حد سے زیادہ ساری دنیا بھر کے مسائل ہے، لیکن یہ کہ صاحب دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے آزادی دی ہے اس کو. وہ آزادی اپنے مفادات کے خاطر دی ہے، وہ آزادی عورتوں کے مفادات کے خاطر نہیں دی ہے. جاوید جمیل صاحب نے جو پریزنٹیشن دیا ہے دیٹ واز ویری ونڈرفل. ان کے نزدیک ڈرگس بھی بزنس ہے، ڈرگس ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بزنس ہے. اس میں انہوں نے مسلم سوسائٹی کا اور سائنٹیفک اسٹڈی دونوں کیا ہے. یہ اسٹڈی صرف تھیمیٹک ہی نہیں ہے، سائنٹیفک بھی ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اٹ پرووائڈس اے 3-tier سسٹم، انڈیویجول، فیملی ایز ویل ایز سوسائٹی. جس قسم کے ریسرچ اورینٹڈ ٹیمپرامنٹ قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، جاوید جمیل اس کی بہت خوبصورت مثال ہیں. وہ ہمیں ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ اکنامک فنڈامنٹلسٹ ہے. آج جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن دنیا، اگر یہ دنیا ہے تو صرف اکنامکس کی دنیا ہے. ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کی کتاب غور و فکر کا ایک بہترین شاہکار ہے. نجوم کیا ہے، کواکب کیا ہے، تاریخ کیا ہے، یہ ساری کاسمولوجیکل ٹرمز ہیں. جو اپلائیڈ اسلامکس جسے نام دیتے ہیں وہ یہ چیز ہر جگہ پہنچے تو واقعی بہت بڑی خدمت ہوگی. اس طرح کی کتابوں کی بہت ضرورت ہے. یہ صرف ایک ترجمہ نہیں ہے. شفق نے کیا آنکھ کیا کھولی ذرا سی، ادھر دوڑے ادھر بھاگے رہے. جاوید صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ اگر یہ کوشش کریں کہ اس کا کمیونیکیشن بہتر اور کیسے ہو سکتا ہے، جو اسلام سمجھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، ایک ایسی محفل جہاں مختلف میدانوں سے تمام معززین اور ممتاز شخصیات تشریف فرما ہوں، اور پھر یہ کہ کتاب کا اجرا اور کتاب بھی خدا کی کتاب سے متعلق ایک اہم تحقیقی اور دانشورانہ موضوع پر اگر کوئی کتاب ہو تو ظاہر ہے اس سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ محفل کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کے لیے صاحب کتاب ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، ہم سبھی ان سے واقف ہیں، ان کی علمی خدمات سے واقف ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی چیئر اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ یعنی پویا یونیورسٹی منگلور سے وابستہ ہیں، اور بنیادی طور پر ایک اسلامی اسکالر، ممتاز محقق اور کئی اہم کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی یہ تازہ ترین کتاب گرچہ 2021 میں پہلا ورژن آ چکا تھا، سسٹمیٹک اسٹڈی آف دی ہولی قرآن، لیکن یہ ایڈوانس ورژن ہے. اس میں بہت کچھ ترمیم و اضافہ ہوا ہے
اور یہ بہت اہم کتاب ہمارے اسکالرس کے درمیان، دانشوروں کے درمیان بہت قدر کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے، جس کا آج اجرا ہونا ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ اس محفل میں درخواست کرتا ہوں استقبالیہ کلمات اور مصنف کی کتاب کے تعارف اور مصنف کے تعارف کے سلسلے میں پروفیسر جلال عمر صاحب سے، سابق پرنسپل اسلامیہ انٹر کالج سہارنپور، آپ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر کے نامنتخب صدر جناب سلمان خورشید صاحب اور باہر سے آئے ہوئے ذی وقار مہمانان، معزز سامعین، یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی۔ میں یہ شعر اس لیے سنا رہا ہوں کہ جس شخص سے 50-52 سال کی دیرینہ رفاقت رہی ہو، اس کی شخصیت پر اظہار خیال کرنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور بہت مشکل۔ آسان اس لیے ہوتا ہے کہ 50 سال کے عرصے کی تمام تر یادیں ذہن میں مستحضر رہتی ہیں اور اس کے اوپر کافی کچھ بولا جا سکتا ہے، اور مشکل اس لیے رہتا ہے کہ اگر تجزیہ کرتے وقت دوستی غالب آ جائے تو پھر کہیں آبجیکٹیو انالیسس کے اندر کچھ دقتیں پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ بہرحال جاوید جمیل میرے ہم وطن بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے ہمسائے بھی ہیں، اور کچھ دن تک ہم دونوں ہم مکتب بھی رہے ہیں۔ دراصل جاوید جمیل کی زندگی میں جو یہ نظم و ضبط ہے، مستقل مزاجی ہے، اور عصری تعلیم کے ساتھ جو مذہبی روایات کی پاسداری ہے، در حقیقت ان کو یہ تینوں چیزیں اپنے والد سے وراثت میں ملی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے والد نے کس طریقے سے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی توازن کے ساتھ ان کی تربیت کی ہے، اور جاوید جمیل اسی تربیت کا ثمرہ ہے۔ ڈاکٹر جاوید جمیل ایک ہمگیر شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی شخصیت میں اسلامی فکر، شاعری، میڈیکل سائنس، فزکس، کاسمولوجی اور دیگر علوم جدیدہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین امتزاج ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی فکری صلاحیتوں کو، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں ان کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر جاوید جمیل 2 درجن سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ان کی یہ کتاب سسٹمیٹک اسٹڈی آف دا ہولی قرآن کا آج اجرا ہو رہا ہے۔ یہ فی الحال ینوپا یونیورسٹی میں جو اسلامک اسٹڈیز ہیں اس کی چیئر کو انہوں نے سرفراز کیا ہے۔ ایران، سنگاپور اور بہت سارے ممالک کے اندر یہ اسٹیٹ گیسٹ بھی رہے ہیں۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کتابوں کو، ان کی شخصیت کو بڑا قبول عام ملا ہے۔ میں ابھی جماعت اسلامی کے امیر محترم سعادت اللہ حسینی صاحب سے ذکر کر رہا تھا۔ ان کا ایک بہت ہی قیمتی اور خوبصورت مضمون زندگی نو کے اندر چھپا، جس کا عنوان ہے اسلام کی سفارت کا عظیم فریضہ۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ڈاکٹر جاوید جمیل بھی اسلام کی سفارت کا عظیم فریضہ ہی انجام دے رہے ہیں، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ قرآن اور اسلام کے حوالے سے یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ساتھیوں، ایک بات جو ان کی کتابوں کو پڑھنے سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ اور مغربی ممالک کی جو ہپوکریسی تھی
اس کو انہوں نے بڑی جسارت کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے اس کو بے نقاب کیا ہے. اور جو قومیں دنیا کی اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھتی ہیں، وہ کیا وحشیانہ حرکتیں دنیا کے اندر کر رہی ہیں، اس کا انہوں نے بہت ہی اچھا انالیسس اپنی کتابوں میں کیا ہے. خاص طور پہ دا ڈیول آف اکنامک فنڈامنٹلزم جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کا انہوں نے بڑا سیر حاصل تجزیہ کیا ہے، اور وہ کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ساتھیوں، جاوید جمیل کی شخصیت کا ایک روشن اور تابناک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے بڑے صدقے دل سے، سچے دل سے اسلامی نظریات اور افکار کو لوگوں تک پہنچانے کی اپنی صلاحیت کے مطابق بھرپور کوشش کی ہے، اور اس کے اندر یہ کافی حد تک مجھے کامیاب بھی نظر آتے ہیں. دینی حلقوں میں جو ان کی مقبولیت ہے، اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اسلامی نظریات و افکار ہیں، اس کی انہوں نے عقلی اور سائنٹیفک جو توجیحات کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، اور وہی ہمارے دینی حلقے کو متوجہ کرتی ہے، اور جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچنی بھی چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو انٹلیکچوئل انالیسس کیا ہے، اور جو اسلام کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں، اس کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ازالہ، بڑی کامیابی کے ساتھ اس کا ازالہ کیا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی، کوئی، یہ بڑا نان ایپولوجیٹک اسٹینڈ ان کا رہا ہے. بے باک اور جسارت کے ساتھ انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے کسی قسم کی اسلام کو لے کر کوئی ایپولوجی کا مظاہرہ نہیں کیا، جیسے کہ ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ کرنے لگتے ہیں. میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ اسلام اور قرآن کے حوالے سے جو خدمات انہوں نے دی ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کروں گا، اور جتنی بھی یہاں ممتاز شخصیتیں بیٹھی ہیں، یہ چاہوں گا کہ میرا وہ جو تجسس ہے اس کا اگر ازالہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ہندوستان نے بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا کی. ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے، مولانا ابوالعلا مودودی جیسے حفیظ شان مفسر پیدا ہوئے. اس کے بعد اور یہ سمجھیے کہ یہاں پر ہمارے، میں سہارنپور سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں مظاہر علوم بھی ہے، اس کے برابر میں دیوبند ہے، وہاں پر بھی اتنا بڑا اسلامی ادارہ ہے. یہاں ندوۃ العلماء بھی ہے. اتنے مشاہیر کے باوجود، اتنی کتابیں لکھنے کے باوجود، اتنی شعرا بیان تقریروں کے باوجود، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آج پیچھے ہیں، اور ہمیں اتنی ذلت، اتنی رسوائی اور اتنی ہیومیلیشن کا سامنا دنیا میں کرنا پڑ رہا ہے. جاوید جمیل جیسے مفکر سے اور دوسرے حضرات سے بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ اس کی طرف وہ ضرور نشاندہی کریں. بہرحال جو جس قسم کے ریسرچ اورینٹڈ ٹیمپرامنٹ قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، جاوید جمیل اس کی بہت خوبصورت مثال ہیں. وہ اسی طریقے سے تحقیقی کام کرتے رہیں گے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ تجھ پہ ہندوستان ناز کرے، تجھ پہ ہندوستان ناز کرے، عمر تیری خدا دراز کرے. شکریہ. بہت ہی معزز حاضرین، یہ جلسہ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے زیر اہتمام اور آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل اور ینیپویا یونیورسٹی منگلور کے اشتراک سے منعقد ہو رہا ہے. اب بہت بہتر ہوگا کہ اس کتاب کے مصنف محترم ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب ایک مختصر تعارف اس کتاب کا پیش فرمائیں. ایمان مفصل، اور پھر یہ کہ کائنات کی جس طرح سے تشریح سائنسی، سیاسی، سماجی اس کتاب میں ملتی ہے، فلسفہ تعلقات کہہ لیجئے کہ خدا اور بندے کے درمیان، خدا اور کائنات کے درمیان، انسان اور کائنات کے درمیان کس طرح کا رشتہ ہے، قرآنی فلسفہ کیا کہتا ہے،
اور پھر قرآن بطور دستور حیات کس طرح ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن نے بنیادی ممانعتیں انسانیت کے لیے کیا رکھی ہیں، یہ تمام ابواب ہیں. محترم مصنف ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب سے درخواست ہے اس کتاب کا مختصر تعارف پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم. اس محفل کے صدر جناب سلمان خورشید صاحب، محترم کے رحمان خان صاحب، ایس وائی قریشی صاحب، سعادت اللہ حسین صاحب، ہمارے حسنین صاحب اور بھی دیگر شخصیات بہت یہاں پر موجود ہیں، مولانا فیصل رحمانی صاحب، بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سب حضرات تشریف لائے اور یہ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جس میں اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جو ہم نے یعنی اللہ نے تمہاری طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس لیے بھیجی تاکہ یہ دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. سامعین کرام، یہ اندھیرا بڑی عجیب و غریب چیز ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اندھیرا اصل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا. جس طریقے سے لائٹ کے فوٹونز ہوتے ہیں اس طرح اندھیرے کا کوئی ڈارکونس نہیں ہوتا. اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کے چلے جانے کو اندھیرا کہتے ہیں. جب روشنی غائب ہو جاتی ہے تو اندھیرا پھیل جاتا ہے، اور جب روشنی اور کسی چیز کے درمیان کوئی آبسٹیکل کھڑا کر دیا جاتا ہے تو اندھیرا پھیلنے لگتا ہے. میں چونکہ جیسا کہا گیا کہ میں تھوڑا سا شاعری بھی کرتا ہوں، تو اسی سلسلے میں نے یہ بات کہی ہے کہ وجود اپنا نہیں رکھتے اندھیرے، وجود اپنا نہیں رکھتے اندھیرے، چھپی جب روشنی پھیلے اندھیرا، چھپی جب روشنی پھیلے اندھیرے، شفق نے کیا آنکھ کیا کھولی ذرا سی، ادھر دوڑے ادھر بھاگے اندھیرے. حضرات، آج دنیا میں اگر چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس روشنی کو جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی تھی مختلف پیغمبروں کے ذریعے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، وہ روشنی دنیا تک اس طرح نہیں پہنچ پائی ہے کہ جس طرح پہنچانی چاہیے تھی اور جس طرح پہنچنی چاہیے تھی. اس کے لیے دنیا بھی ذمہ دار ہے اور ہم خود سب سے زیادہ وہ ذمہ دار ہیں جن کا اس کتاب کے اوپر یقین ہے. آج دنیا کی طرف نظر دوڑائیے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا، زیادتی کا اندھیرا، چاروں طرف کس قسم کے قتل و غارت گری چاروں طرف چل رہی ہے، اس کا مظاہرہ آپ روز صبح شام کر رہے ہیں. یہ تو دنیا ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے. پچھلے 150 سال کے اندر اس قسم کی جنگوں کے اندر 20 کروڑ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. ہر طرف کہنے کو یہ سویلائز ورلڈ ہے، لیکن دیکھا جائے، اگر غور کیا جائے اس وائلنس کے اوپر جو اس 150 سال کے اندر ہوا ہے اور اس بے رحمی اور پوری جو ساری انسانیت کو جس طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ باربرک ایک سویلائزیشن ہے. آج جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن دنیا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سائنس کی دنیا ہے تو یہ بات بہت حد تک ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایتھکس کی یا ظاہر ہے ریلیجن کی دنیا ہے تو ظاہر ہے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ دنیا ہے تو صرف اکنامکس کی دنیا ہے. یہاں پر اگر کوئی چیز کا غلبہ ہے تو اکنامکس کا غلبہ ہے، اور اکنامکس میں خاص طور پر جو پوری کارپوریٹ کی بازار کی طاقتیں ہیں ان کا غلبہ ہے. پچھلے 150-200 سالوں کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا نظام پیش کیا ہے کہ جس میں اس نے انسان کو صرف ایک بکنے والی چیز کے اندر تبدیل کر دیا ہے. ان کے نزدیک شراب بھی بزنس ہے، اور جب شراب کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس، انسٹیٹیوشنس وہ بھی بزنس ہے. ان کے نزدیک ڈرگس بھی بزنس ہے، ڈرگس ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بزنس ہے. ان کے نزدیک سیکس سب سے بڑا کاروبار دنیا کا بن چکا ہے، اور اس کے علاوہ سیکس کی وجہ سے جو ایڈس اور دنیا بھر کی سیکس ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ ان کا علاج کرنا وہ بھی ان کے نزدیک بزنس ہے. ان کے نزدیک پہلے وہ پرابلم پیدا کرتے ہیں اور پرابلم کے جو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کو کمرشلائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر اس کا سولوشن جو ان کو سوٹ کرتا ہے، ایسا سولوشن جو خود بازار کو سوٹ کرتا ہے، اس کو وہ آگے پیش کرتے ہیں.
تو اس قسم کے جہان میں ہم رہ رہے ہیں اور اس قسم کی دنیا کے اندر قرآن پاک کا جو رول ہونا چاہیے وہ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پوری طرح سامنے نہیں لا سکتے. میں چند سلائیڈیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن is not an ordinary work of an ordinary mortal, but a singular, supreme and majestic work of a singular, supreme and majestic author, God, the creator and the Lord of the multi-world. Quran itself categorically declares that it is for all times to come, for all parts of the world and for all future human generations. Quran is a comprehensive work with a unique and unparalleled prescription for a holistic system. It includes the articles of faith, law, various systems related to organized living in the world, morality and history, with the twin aims of success in this life and the hereafter. When it comes to law, it points towards the laws of nature that govern the universe and its various constituents, both physical as well as biological, and lays down the principles of the holistic constitution for the mankind. Quran points to the functioning of the universe, every component of which, even if unconscious, due to its inherent nature, instead of free will, precisely follows the laws of nature, created and enforced by God. Then it tells humans endowed with free will to consciously commit themselves to Him individually and collectively for ensuring peace and harmony in the world. The Kitab, that is Quran, is not a simple book for studying, but is a binding final testament for those who commit to God and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last of a long series of ambassadors of God. The foremost aim of the final testament is to ensure the survival of human life with high standards of healthiness and peaceful coexistence of the human beings as individuals, parts of families and members of society. And of course, it guarantees a highly successful life in the hereafter for those who follow it with total commitment. It has another unique quality. It beautifully captures the changing mood, the reactions and the repercussions which mark the evolving stages of Islamic revolution in the lifetime of the final ambassador, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اب میں آپ کو اس کے کانٹیکسٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مینلی اس کتاب میں اس کو میں نے 5 پارٹس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ پارٹ ہے ایمانیات، جس میں فرسٹ آتا ہے کہ دا سپریم بینگ، اللہ کا تصور قرآن میں کیا ہے. اس سلسلے میں تقریباً 3-4 صفحات کا ایک مضمون ہے پہلے کہ اسلام کس طریقے سے قرآن تصور رکھتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کی جو آیات اللہ کے متعلق قرآن کے اندر کچھ مخصوص آیات ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ. اللہ نے کائنات کے سلسلے میں جو آیات ہیں، کس طرح کائنات بنائی، ان کو ایک جگہ کیا گیا. اس کے بعد میں کس طرح انسانیت زمین پر بایولوجی پیدا کی، وہ سب چیزیں آئی ہیں. اور اس میں یہ خاص بات رکھی گئی ہے کہ جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے، چونکہ اللہ نے دیکھیے قرآن کے اندر جیسا پہلے کہا گیا، قرآن کے اندر کاسمولوجی بھری پڑی ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن میں 7 سماوات، 7 آسمان. قرآن کے اندر شہاب الثاقب، نجم الثاقب، والسماء ذات البروج، والسماء ذات الرج. نجوم کیا ہیں، کواکب کیا ہیں، تاریخ کیا ہے، یہ ساری کاسمولوجیکل ٹرمز ہیں جن کا تعلق کاسموس سے ہے. یہ کیا ہے ان کا، اس کو بھی میں نے فزکس کے تعلق سے اور کاسمولوجی کے تعلق سے کمنٹس کے اندر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. پورا میں نے اینتھروپک پرنسپل کا بھی ایک تھیوریٹیکل فزکس کے اندر ایک چیز آتی ہے اینتھروپک پرنسپل، یعنی چونکہ سائنس والوں نے، فزکس والوں نے ایک باقاعدہ اسی ذہنیت کے تحت جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مارکیٹ فورسز نے 1930 کے آس پاس میں یہ فیصلہ کیا تھا فزکس کے ایک پوری بہت بڑی سمٹ ہوئی تھی کہ ہم جب یونیورس کے کریشن کی بات کریں گے تو ہم گاڈ کو باہر رکھ کر اس کی بات کریں گے. یہ طے کیا گیا تھا باقاعدہ، اور اسی وجہ سے باقاعدہ اسٹیفن ہاکنگ جیسے لوگوں کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہو گئی کہ چونکہ وہ گاڈ کے وجود کے بغیر اس کائنات کے تصور کی بات کرنی شروع کی. تو اسی میں ایک چیز آتی ہے کہ اینتھروپک پرنسپل، یعنی انسان آخر کیوں پیدا ہو گیا. ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ پیدا ہو گیا، اور اس میں اس کے کئی ورژن ہے، ٹرو ورژن ہے، ایک ویک ورژن ہے. اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے ایک ڈیفینیشن کے اندر کہ انسان اس لیے پیدا ہو گیا کہ اگر انسان پیدا نہ ہوتا تو اس کائنات کی خوبصورتی کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا. اس کے اوپر میں نے بہت کچھ لکھا ہے، باقاعدہ ملیشیا کے اور امریکن جرنلز میں میرے بہت آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں. میں نے قرآن کا ایک ٹرو ورژن بھی پیش کیا ہے، ٹرو ورژن آف اینتھروپک پرنسپل، کہ قرآن میں آتا ہے کہ انسانوں جنوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تو یہ لفظ عبد جو ہے، عابدون، قرآن میں جو لفظ عبد ہے یہ
باقی کائنات کے لیے استعمال نہیں ہوتا. باقی کائنات کے لیے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ یعنی سجدے کا لفظ بھی آیا ہے, تسبیح کا لفظ بھی آیا ہے, فرشتے تقدیس بھی کرتے ہیں, بہت سارے الفاظ آئے ہیں. لیکن یہ لفظ خاص طور پر مخصوص ہے انسانوں اور جنوں کے لیے, چونکہ فرق ہے کہ باقی کائنات جو اللہ کو مان رہی ہے وہ اللہ کے لاز آف فزکس کو اور لاز آف نیچر کو مان رہی ہے ایک انکانشیس لیول کے اوپر. سارے پارٹیکلز نیوکلیس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں, سارے الیکٹرانس, پوری جو ہے زمین سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, سورج گیلیکسی کے اندر گھوم رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کے پیچھے ایک لاز آف نیچر جو اللہ نے فزکس کے لاز بنائے اس کو فالو کر رہا ہے. وہ ان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کو نہ فالو کرے. لیکن اللہ نے انسان کو جب بنایا تو انسان کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہے تو اللہ کو, نعوذ باللہ لوگ اللہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, اللہ سے انکار بھی کرے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ پھر اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, تو وہ ابدیت حاصل کر لیتا ہے. اور اسی وجہ سے اسے اشرف المخلوق کہا گیا کہ وہ اگر اللہ کو مان رہا ہے تو وہ اپنے ارادتاً کانشیسلی, اس کو یہ حق تھا, اس کو یہ حق دیا تھا کہ وہ چاہے تو نہ مانے, لیکن اس نے اس کے باوجود اللہ کو ماننا قبول کیا اور اللہ کی اطاعت کی, اس لیے اس کا مقام بلند ترین ہو گیا. اس لیے انسان جو ہے, انسان کو پرپس جو کریشن آف ہیومن بینگ تھا, پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نے ایک باقاعدہ ایک ڈیزائن وے میں, یہ نہیں کہ جیسا آج کل سائنٹسٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ خود ہو گیا. اٹ واز اے ریزلٹ آف کوئنسیڈنسز, نیومرس کوئنسیڈنسز کے الٹیمیٹلی زمین بن گئی اور پھر الٹیمیٹلی انسان بن گیا. اس سے زیادہ نان سینس کانسیپٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا جس کے تمام دنیا بھر کے لاز اور جس کے اندر وہ ہے کہ دنیا میں, اور اگر ان کی مانیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے فزکس اور میتھمیٹکس آیا, لیکن کوئی کہیں دور دور تک ایسا نہیں تھا جو فزکس کو جانتا ہو. اس کے بعد کیمسٹری آئی, دور دور تک کوئی نہیں تھا جو کیمسٹری کو جانتا ہو. پھر بایولوجی آنی شروع ہو گئی, کوئی دور دور تک کوئی نہیں تھا جو بایولوجی کو جانتا ہو. پھر آخر میں انسان آ گیا. اب اس سے زیادہ بھی احمقانہ, لیکن چونکہ بس وہ ان کی ویسٹرن پاورز کی اور ان کی ملکیت ہے, پوری دنیا کو بنا دیا انہوں نے, ان کے ہاتھ میں پاور ہے, وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو قرآن میں جب ایمان کا تصور, اللہ کا تصور ہے, تو ظاہر ہے وہاں پر یہی ہے کہ اللہ نے کائنات بنایا, پوری کائنات اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہی ہے, اور انسان کو یہ حق دینے کے بعد اب اگر انسان پابندی کرے گا تو وہ اس مقام کو حاصل کر لے گا. پھر دوسرا چیپٹر پروفیسر ایمبیسیڈرز آف گاڈ پر ہے کہ اللہ نے کس مقصد سے رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کا مقصد اصل کیا تھا, کیسے آیا. انہوں نے اللہ کا پیغام کو دنیا تک جوں کا توں پہنچایا ہے, اپنی زندگی میں اس کو کر دکھایا ہے. پھر فائنل ٹیسٹمنٹ فرام گاڈ, القرآن کے بارے میں ایک پورا چیپٹر ہے اور کتابوں کا ایک جنرل تذکرہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی. پھر قیامت, اس کے بعد فرشتے, اور پھر قدر تقدیر, جو ایمان کے جو ارکان مانے جاتے ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس ہیں, اور اس میں ہر جگہ اس سے ریلیٹڈ آیات ہیں, ان کا جہاں پر ضروری سمجھا ان کی تشریح کی گئی ہے. اس میں شکر اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں بھی ایمبریولوجی بھی خوب آئی ہے. اللہ نے پورا یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے پورا گیس کا سرکولیشن دنیا میں ہو رہا ہے, فوڈ سرکولیشن کیسے ہو رہا ہے, کس طریقے سے پرندے اڑتے ہیں, اس کی طرف بھی اشارے ہیں. کس زمین چھت کی طرح کام کر رہی ہے, تو وہ بھی میں نے پورا سمجھایا کہ آسمان چھت کی طرح کیسے کام کرتی ہے. اس کے بعد میں اگلا آتا ہے فلسفی کا چیپٹر, تو فلسفی آف ریلیشن شپ. تو میں نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ الٹیمیٹلی قرآن فلسفی اور ریلیشن شپ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ کی کائنات کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, کائنات کی اللہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, کائنات کے کمپوننٹس کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, کائنات کے کمپوننٹس کی آدمیوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, آدمیوں کی اللہ سے کیا ریلیشن شپ ہے, اور آدمیوں کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. ان سب کی طرف قرآن اشارہ بھی کرتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے کہ وہ ریلیشن شپ جہاں پر اختیار ہے تو وہ ریلیشن شپ کس قسم کی ہونی چاہیے. پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ شرک اور مونوتھیزم اور پولیتھیزم کے درمیان جو فرق ہے, لائف آف دا ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر کی فلسفی قرآن میں ہے. پھر قرآن کیا کہتا ہے دیگر مذاہب, جوڈیزم اینڈ کرسچینٹی کے بارے میں, پریسٹہوڈ اور رہبانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے, انسان کی زندگی کے مقصد کیا ہے, اس کے ایمز اور نیچر کیا ہے, اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, اس کے بارے میں نے وہ ساری آیات تقریباً اکٹھا کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد تھرڈ ہے کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن میں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اگر آپ دنیا کے آج کے کانسٹیٹیوشنس پر نظر دوڑائیں ہیں تو زیادہ تر خاص طور پر جو ایڈوانس کنٹریز ہیں سو کالڈ, وہاں پر فنڈامنٹل رائٹس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. بہت زور ہیومن رائٹس کی بات بہت کی جاتی ہے, تھوڑا بہت کہیں ذکر ہوتا ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز کا. اور ایک تیسرا کمپوننٹ ہے جو سرے سے غائب ہے, جسے فنڈامنٹل پروہیبیشنز کہتے ہیں.
तो 2 डायमेंशनल सिस्टम है विद 1 डायमेंशन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड अदर डायमेंशन वीक. बट इस्लाम की खूबी ये है कि इट प्रेजेंट्स अ 3 डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल प्रोहिबिशन. आप क्या कर सकते हैं, क्या इख्तियार है आपको करना, क्या आपको नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं, और क्या आपके ऊपर फर्ज है. ये तीन चीज़ें आदमी की ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, और अल्लाह ने उसकी तरफ पूरा इशारा कुरान के अंदर कर दिया है. तो मैंने उसको अलग अलग बांटा है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ज़ाहिर ईमान है, फिर सलाह, नमाज है, ज़कात है, उसके बाद में फिर हज है, जिहाद है, एंड इंसाफ के तकाज़े हैं, दावत है, फिर टू लर्न, रिसर्च एंड टीच, इसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है. चूँकि अल्टीमेटली कुरान तो बार बार इस बात को कह रहा है कि आप पढ़िए, कुरान इशारे कर रहा है. आप कुरान की आयत पर गौर, अगर कुरान कह रहा है कि हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है, तो सवाल ये भी तो उठता है कि भाई चांद किस तरह सजदा कर रहा है, या सूरज किस तरह सजदा कर रहा है, अल्लाह को किस तरह तस्बीह हो रही है. तो उसकी फिजिक्स अगर समझ लेगा कोई, मैंने उसकी फिजिक्स को एक्सप्लेन किया है, तो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी. वरना आदमी सोचता रह जाएगा, कह रहे ये चीज़ें कैसे सजदा कर रही हैं भाई. तो ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद में फंडामेंटल, इनमें जो नमाज है उसका जब तज़किरा है, तो मैंने उसके साइंटिफिक फैक्ट्स को भी बयान किया है. मेरा जो इस्लाम का असल में सफ़र भी है, इस्लाम से जो मोहब्बत का सफ़र बचपन से था, लेकिन ख़ास तौर पर जो ये मैं तहरीरी और तहक़ीक़ के मैदान में आया, वो उसका एक शुरुआत हुई जब मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकंड ईयर का तालिब इल्म था, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर. तो उस वक्त ब्रेन की एनाटॉमी पढ़ाई जा रही थी कि अचानक एक चीज़ मेरे सामने आई कि ब्रेन में एक जगह होती है पोस्ट सेंट्रल गायरस, जो पूरे बॉडी के सेंसरी सिस्टम को कंट्रोल करता है. जब वो पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बाकायदा जो ऑर्गन्स है बॉडी के, उनका एक सीक्वेंस था ऊपर से नीचे तक, कि कौन सा ऑर्गन कहाँ, किस ऑर्गन को कंट्रोल करने वाला हिस्सा कहाँ है. और जब मैंने उसको गौर से देखा तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये एग्जैक्टली वो सीक्वेंस था जो हम वज़ू के अंदर फॉलो करते हैं. सबसे पहले होंठ, अंदर के हिस्से, फिर नाक, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, फिर सर, उसके बाद आखिर में पैर. उसके बाद में उसी वक्त मेरा ये पहला आर्टिकल 1978 के अंदर, मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी उस वक्त, वो पहला आर्टिकल एनाटॉमिकल एनालिसिस ऑफ वज़ू मेरा पहले यहाँ रेडियस में पब्लिश हुआ, फिर लंदन से इम्पैक्ट में पब्लिश हुआ, फिर कुवैत टाइम्स में भी पब्लिश किया. उसके अगले साल फिर एक अजीब गरीब बात हो गई इसी तरह कि हमारे यहाँ एक चैप्टर पढ़ाया जाता था एक मेडिकल में, कि आदमी की पोजीशन को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको क्या बीमारी हो सकती है. एक अंदाज़ा हो सकता है, कोई इस तरह बैठा है, कोई ख़ास उसमें बैठा है. तो उसमें तकरीबन 15-16 पोजीशंस गिनवाई जाती थी, जिसमें से एक पोजीशन का नाम था मोमडन्स प्रेयर पोजीशन, और ये वो पोजीशन जी थी जो सजदे में. और उसमें बताया गया कि ये इस पोजीशन में पेनक्रिएटाइटिस, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां, कार्डियोमिगेली वगैरह, और स्प्लीन की बहुत सारी बीमारियां, वो बीमारियां जब होती है तो आदमी अपने आप को इस कंडीशन में रखता है, सजदे किसी कंडीशन में, उसमें उसे आराम महसूस करता है. तो मैंने एकदम चौंका मैं, तो मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती थे हमारे, मैं उनके ऑफिस में पहुंच गया. उसके बाद मैंने कहा आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसकी वजह क्या है, हमको ये बताइए. तो उन्होंने बताया कि इस पोजीशन के अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट मैक्सिमम होती है, कार्डियोलॉजिकल आउटपुट जो हार्ट की आउटपुट है वो अपना मैक्सिमम काम कर रही होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बेहतरीन कंडीशन में चल रहा होता है, ब्रेन के अंदर जो सप्लाई ऑफ ब्लड है वो अपनी मैक्सिमम होती है, इसलिए उसको इसमें आराम मिलता है. वो फिर मैंने पूरी नमाज के ऊपर मेडिकल एनालिसिस ऑफ नमाज, उस ज़माने में मेरा फिर आर्टिकल. इसी तरह फिर फंडामेंटल प्रोहिबिशंस में हमने शराब और पूरा जो है उसके बारे में जो चीज़ें हैं उसका बयान किया. और उसका पिछले इस वक्त दुनिया के अंदर हर साल तकरीबन 10 करोड़ अमवात ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ सीधे सीधे इस्लाम में जो हराम है उनको फॉलो करने की वजह से. 7 करोड़ बच्चों को माँ के पेट के अंदर उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, हलाक कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनके माँ बाप गलत किस्म के रिलेशंस में मौजूद हैं. लेकिन कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आवाज़ नहीं उठाती इसकी. 6-6 महीने के बच्चों को बाहर गर्दन खींच कर काट दिया जाता है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलती है, चूँकि बिजनेस इन्वॉल्व है. औरतें को बात करते हैं औरतों की आज़ादी की. औरतों की आज़ादी असल में मर्दों की आज़ादी बना दी गई है, और मर्द उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और बात करते हैं औरतों की आज़ादी की. और उसकी वजह से दुनिया के अंदर सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज बेइंतहा फैल रही है. पिछले 150 साल के अंदर दुनिया में जितने पैंडेमिक्स फैले उन सब का ताल्लुक ज़्यादातर इस्लाम से था. स्वाइन फ्लू की वजह से तकरीबन 150 साल में 20 करोड़ लोगों की जान गई, और वो स्वाइन फ्लू उन जगहों पर फैला जहाँ पर सुअर का गोश्त खाया जाता था, उसकी वजह से पिग फार्मिंग होती थी, उसकी वजह से वो बीमारी फैलती थी.
اس کے بعد میں ایڈس سے پچھلے 30 سال کے اندر تقریباً 6 کروڑ لوگ آلریڈی مر چکے ہیں، اور اب بھی دنیا کے اندر تقریباً 5-6 کروڑ لوگ ایڈس کا شکار ہیں. اور یہ ظاہر جنسی بے رحمی جو تمام آج کل تماشا ہو رہا ہے آزادی کے نام پر صاحب، ہومو سیکسولیٹی کیا اور پرومسکیوٹی کیا، اور ہر چیز جو ہے وہ جائز قرار دے دی گئی ہے، ہر چیز کو وہ کر دیا گیا ہے، چونکہ ہر چیز ایک بہت بڑی بزنس بن گئی ہے. تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنی اموات جاتی ہیں. لیکن دنیا میں کوئی ان کی فگرس نہیں دے گا، ان کی آواز نہیں اٹھائے گا. کبھی کبھی تذکرہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ورنہ ان کی آواز نہیں اٹھائے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایک بیماری جس سے آج کل بیماری، ابھی مودی جی گئے تھے امریکہ میں، انہوں نے کینسر سروکس کے بارے میں بہت بات کی ہے. اس کا میں نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا کہ صاحب ایک نئی، اس کا انڈیا کے اندر تقریباً ہر سال 1.5 لاکھ عورتیں، وہ عورتوں کی بیماری ہے کینسر سروکس جو انر پارٹس میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 1.5 لاکھ عورتیں تقریباً ہر سال مر رہی ہیں. یہ بیماری مسلم عورتوں میں تقریباً نہ کے برابر ہے، اور اس کی وجہ ہے مردوں کا مختون ہونا، سرکمسیزن. 1995 میں جب ایمس کے ڈائریکٹر پروفیسر للت موہن ناتھ کے کہنے کے اوپر انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی، میری کتاب آئی تھی اسلامک ماڈل فار کنٹرول آف ایڈس، اور الحمدللہ میں ورلڈ میں پہلا آدمی تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ سرکمسیزن شوڈ بی انکلوڈیڈ ایز پارٹ آف ایڈس کنٹرول پروگرام، اینڈ WHO ایکسیپٹیڈ اٹ آفٹر 12 ایئرس. اور آج یہ بات پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہاؤ مچ سرکمسیزن از ہیلپ فل ان کنٹرولنگ سیکس ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. اس میں ایک بات میں نے عدت کے تعلق سے بھی کہی تھی کہ عدت کی مدت بھی کس طریقے سے ان تمام بیماریوں کو روکنے کا وہ کرتی ہے. تو جتنی بھی فنڈامنٹل پروہیبیشنز ہیں وہ اس میں ظاہر ہے، پھر وہ لیگل ایشوز بھی ہیں، مرڈرس ہیں، اسپریڈنگ کیوس ان سوسائٹی وغیرہ، وہ سارے قرآن کے اندر ان کو فنڈامنٹل پروہیبیشنز کہا گیا، اور ان کے اوپر مناسب احکامات جاری کیے. پھر فنڈامنٹل رائٹس آتا ہے، تو جس میں رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو فریڈم آف کانشنس. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو فالو کریں. اسلام کہیں زور زبردستی کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا ذاتی حق ہے. پھر جو ہے رائٹ ٹو ایکولیٹی، رائٹ ٹو پرسنل فریڈم، رائٹ ٹو کنسلٹیشن، رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن، رائٹ ٹو ریٹیلیشن، رائٹس آف ویکر سیکشنز، یہ سب قرآن کے اندر ان کی طرف سختی اشارہ ہے. اسی میں پھر اس کے بعد اسی کانسٹیٹیوشن کے پارٹ میں لاز ریلیٹڈ ٹو سول میٹرز، جس میں ڈیلز، کانٹریکٹس اینڈ پراپرٹی، انہیریٹنس، ولز، بوٹی، ووٹس، میرج اینڈ ڈائیور، رائٹس آف مدرس اینڈ انفینٹس، یہ سب اس کے اندر عنوانات ہیں. پھر اسی طرح گائیڈ لائنس کنسرننگ کرمنل میٹرس ہیں، مرڈر، تھیفٹ، انجریز، ایڈلٹری، ڈیفیمیشن آف ویمن، وار اگینسٹ سسٹم اینڈ مسچیف آن دی ارتھ، اس کے اوپر کیا قرآن کے احکامات ہیں وہ سب اس کے اندر دیے گئے ہیں. اس کے بعد پارٹ 4 ہے سسٹم کے اندر سوشل سسٹم آف اسلام کیا ہے. یہ بھی اسلام کی خوبی ہے. دیکھیے آج اس پچھلے 200-300 سال کے اندر اسلام صرف انڈیویجولس کے اوپر زور دیا جاتا ہے. فیملی سسٹم کو آہستہ آہستہ ٹوٹلی ڈس انٹیگریٹ کر دیا گیا، اور سوسائٹی کو اپنے حساب سے اس کو توڑا مروڑا جاتا ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اٹ پرووائڈس اے 3-tier سسٹم، انڈیویجول، فیملی ایز ویل ایز سوسائٹی. آل 3 are equally important. And family is a biggest safety wall against so many kinds of problems and diseases. لیکن فیملی سسٹم کو پوری طرح آج امریکہ کے اندر حالت یہ ہے کہ آج تقریباً ساری یورپین کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز کے اندر کہ 40% سے لے کے 70% تک بچے آؤٹ سائڈ دی ویڈ لاک پیدا ہوتے ہیں. کہتے ہیں عورت کی آزادی، عورت کو پریگننٹ بنا کر ہسبینڈ غائب ہو جاتا ہے، ہسبینڈ سو کالڈ ہسبینڈ، اور وہ اکیلی یا تو ابورٹ کراتی ہے یا پیدا کرتی ہے اور اکیلی پال رہی ہے، اور کہہ رہے عورت کو آزاد کر دیا ہے. پروسٹیٹیوشن حد سے زیادہ ساری دنیا بھر کی مسائل ہے، لیکن یہ کہ صاحب دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے آزادی دی ہے اس کو. وہ آزادی اپنے مفادات کے خاطر دی ہے، وہ آزادی عورتوں کے مفادات کی خاطر نہیں دی ہے. تو پورا اس کے بعد میں پھر ہیلتھ پروٹیکٹیو سوشل سسٹم، جیسے میں نے کہا کہ اسلام ٹوٹلی ہیلتھ پروٹیکٹیو سسٹم ہے. آج جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ اکنامکس پروٹیکٹیو ہیں، وہ بزنس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، لیکن اسلام میں ہر چیز ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. چاہے وہ اسلام میں جو فرائض ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ. روزے کے بارے میں یہ بات باقاعدہ ثابت ہو چکی ہے کہ روزہ اور بہت سارے فائدوں کے ساتھ ساتھ کینسر پریونٹیو ہے. کچھ سال پہلے ایک شخص کو جس کو نوبل پرائز ملا ہے، اس کی ریسرچ اس بات پر ہے کہ فاسٹنگ کا جو کینسر پروٹیکٹیو ایفیکٹس وہ کتنے زیادہ ہیں. نماز کا، جیسے میں نماز کے بارے میں آپ کو پہلی ساری چیزیں بہت ساری اشارے کیے ہیں. پھر سوشل سسٹم، سوشل مینرس ان قرآن، اسلام کے اندر پورا ایک ہائیجین کا ایک ٹوٹل سسٹم ہے. اسلام کا ہائیجین صرف اتنا نہیں ہے کہ ہاتھ دھو لے. اسلام میں
استنجا ہے, اسلام کے اندر وضو ہے, اسلام کے اندر غسل کا طریقہ ہے پورا, اسلام کے اندر انٹرنل ہائیجین جسے میں کہتا ہوں کہ آپ شراب پینا آپ کو الاؤڈ نہیں ہے, وہ انٹرنل ہائیجین ہے. اسلام کے اندر سیکسول ہائیجین ہے کہ آپ ایک خاص انداز سے ہی اس میں کر سکتے ہیں, تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اسلام کے اندر انوائرمنٹل ہائیجین ہے, قرآن کے اندر ان سب چیزوں کا تذکرہ موجود ہے. پھر وہ سوشل مینرس ان قرآن کیا ہیں, وہ بھی مینرس, سلام کرنا چاہیے, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ میں سپورٹ کرنا چاہیے, وہ بھی سب اشارہ ہے. پھر پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ہے آج جس کو میں کہتا ہوں کہ جسے سو کالڈ ڈیموکریسی, وہ ڈیموکریسی اگر حقیقت میں ڈیموکریسی ہوتی تو بہت اچھی چیز ہوتی, بٹ ان ایفیکٹ کہا جاتا یہ اٹ ہیز بیکم اے کارپوریٹوکریسی. ڈیموکریسی is the government of the people, for the people and by the people. یہ نارملی ڈیموکریسی کی ڈسکرپشن ہے, لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے کہ دس از بیکم کارپوریٹوکریسی which is the government of the corporate run by the agents of the corporate and for the corporate. یہ پولیٹیکل سسٹم ہو گیا ہے. اور اس کے مقاصد اسلام میں پولیٹیکل سسٹم بھی الٹیمیٹ پیس حاصل کرنے کے لیے, الٹیمیٹ ہیلتھ پروٹیکٹیو بنانے کے لیے, الٹیمیٹ کرائمس کو ختم کرنے کے لیے وہ سسٹم کریٹ کیا گیا ہے. پھر اکنامک سسٹم آف اسلام ہے, وہ اکنامک سسٹم کہ اسلام اس کارپوریٹائزیشن کے خلاف نہیں ہے بنیادی طور پر, لیکن اس کی ایک حدود ہے. اگر کارپوریٹائزیشن ان حدود کو پار کرتا ہے, اگر وہ حرام کاریوں کا بزنس کرتا ہے تو ظاہر ہے اسلام اس کو الاؤ نہیں کرے گا. یا اگر ایک بیونڈ دی رینج اگر ہوگا تو ظاہر اس کے اوپر زکوٰۃ کا اور عشر کا نظام ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں عام طور پر بات صرف زکوٰۃ کی جاتی ہے, لیکن عشر اور خمس کی بات کوئی نہیں کرتا. میں نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ عشر اور خمس بھی جو ہے پورے, اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے اسلام میں اگر دیکھا جائے زکوٰۃ کے اوپر غور کیا جائے تو زکوٰۃ جو ہے اسلام میں نہ انکم ٹیکس ہونا چاہیے نہ سیلس ٹیکس ہونا چاہیے. اسلام کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہے ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ لگنا چاہیے. پھر اسپریچول اینڈ مورل سسٹم ہے پورا, کہ مورل آپ کا اخلاق کیسا ہو, اسپریچولیٹی پورا ایک تصوف تو اس کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے. لیکن عام زندگی میں بھی کہ جب ہیلتھ کی ڈیفینیشن پہلے کہی جاتی تھی, ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ, بعد میں اس میں اسپریچول ویل بینگ بڑھایا گیا ہے. اور میں نے الحمدللہ اس میں میرا ایک ہاتھ تھا, چونکہ میں نے بہت سارے آرٹیکلس 1980s میں اس طرف لکھے تھے. تو لیکن ابھی بھی جو ورلڈ WHO کی ڈیفینیشنز ہیں ان میں کلیئرٹی بٹوین مینٹل اینڈ اسپریچول ویل بینگ نہیں ہے. میں نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ مینٹل ویل بینگ تو یہ ہے کہ آدمی کوئی مینٹل سے پرابلم ویسی نہ ہو, زیادہ نیند کی پرابلم نہ ہو, اور ٹینشن نہ ہو. لیکن اسپریچول ویل بینگ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ اچھے اور برے کی پہچان کر سکے, آدمی کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ غریب کی مدد کے لیے کھڑا ہو سکے, آدمی کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ برائی کے خلاف لڑ سکے, آدمی کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ اپنے اندر جو اس کے اندر غلط خیالات آتے ہیں ان کو روک سکے. تو اسپریچولیٹی ایک الگ, اسپریچول ہیلتھ کا مطلب ایک الگ چیز ہے. اور اس کے بعد میں پارٹ 5 جو لاسٹ پارٹ ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے کنفرنٹیشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, حق و باطل کے درمیان تصادم. اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کہانی ایک ترتیب وار اس کو شامل کیا گیا ہے. اور اس میں نے یہ بھی کیا ہے کہ جہاں جہاں پر بہت سارے مقامات قرآن پاک میں ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہمیں بائبل کی, تورات, انجیل اور مختلف ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اقتباسات کو سمجھنے کی اس سے آسانی ہو جاتی ہے. تو میں نے وہاں سے بھی جہاں ضروری سمجھا اس کے اقتباسات کو بھی میں نے نقل کیا ہے. اور پھر آخر میں بس یہ ہے کہ لاسٹ ورڈ جسے میں نے یہ کہا کہ قرآن از دی فائنل ڈاکیومنٹ آف پیس. الٹیمیٹ ایم ہولسٹک پیس حاصل کرنا ہے. اس ہولسٹک پیس میں انسان کی انڈیویجول ہیلتھ, اس کے سارے کمپوننٹس, فیملی ہیلتھ, فیملی پیس, اور پھر سوشل پیس. سوسائٹی میں کرائمس کم سے کم ہونا ہو, ظاہر ہے 0% تو کہیں نہیں ہو سکتا, لیکن منیمائز جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ منیمائز ہو. اکنامک ڈسپیرٹی منیمل ہو, لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوں, لوگوں میں آپس میں محبت ہو, نفرتیں نہ ہو, جنگیں نہ ہوں, دہشت گردی نہ ہو, کوئی بھی کمپوننٹ وائلنس کا جو غلط ہے سوائے ان کے کہ جن کی اجازت خاص مخصوص وقت پر دی جاتی ہے, تو ان کے علاوہ باقی یہ کہ ٹوٹل پیس. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر اسلام کے اوپر پوری طرح عمل ہوگا تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی پیس حاصل ہوگی, اور ظاہر ہے آخرت میں بھی اس کو پیس حاصل ہوگی. آخر میں چند پھر وہی میں نے ایک ابھی پچھلے دنوں ایک کہ دیکھو قرآن نہیں صرف شریعت کی کتاب, اس میں موجود ہیں کتنے ہی نئے علم کے باب, ہوں وہ آیات سماوات کے ہو عرض کا ذکر, ان میں مل جائے گا پر امن ترقی کا نصاب.
याद रखना कि नहीं छोड़नी राह तौहीद और मोहम्मद के तरीक़े से ही रखना उम्मीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंतज़िर तुम हो जो मेहदी के तो कुछ हर्ज नहीं, सहल अल्फाज में समझा दी हर काम की बात, एक उम्मीद के साथ आया है सामान निजात, याद कर डालो सबक और अमल तेज करो, पास है सुबह बहुत जल्द गुजर जाएगी रात, सब जिसे कर न सको कोई ऐसा कोई तूर नहीं, अज़्म मुहक्कम हो तो मंजिल का कदम दूर नहीं। मोहतरम हज़रात, इन्हीं अल्फाज के साथ में मैं आपसे बस ये गुजारिश करूँगा कि आप में से जो भी हज़रात चाहें इस किताब को ज़रूर पढ़ें, ख़रीदें, और जो भी मैंने यहाँ पर भी इसको हम करा रहे हैं कम कंसेशन रेट्स पर, और चूँकि इसमें आपको इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि आप एक नई चीज़ें बहुत पढ़ने को मिलेंगी। और मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अगर मुझसे कुछ इसमें गलती हो, ज़ाहिर है मैं इंसान हूँ, ये किताब अल्लाह की है, मैं एक इंसान हूँ, अगर मैंने उसमें कुछ तफसीरें की हैं इस बात के इम्कानात है कि उसमें गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह मुझे उसके लिए माफ़ करे। और आगे चलकर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे भी बड़े काम मैं नहीं और लोग करेंगे, जो इन तहक़ीक़ात को जिनकी तरफ मैंने इशारा किया उनको और आगे भी ले जाने की ज़रूरत हो, और इंशाअल्लाह वो होगी। और ऐसा वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि दुनिया के अंदर वो हकीकी निसाब एक बार कम से कम देखने को ज़रूर मिलेगा जो अल्लाह ताला चाहता है इस दुनिया में। तो आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात व ख़वातीन, ये जलसा यकीनन इसलिए भी अहम हो जाता है कि जो शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं यकीनन कौम, मुल्क और मिल्लत की क़यादत इनके हाथों में है, और इल्मी, सियासी, समाजी और मिली सतह पर और बतौर ख़ास तालीमी सतह पर इन तमाम शख्सियात के अपने कारनामे, अपनी खिदमत हैं। अभी इससे पहले ज़ाहिर है आप सभी गवाह हैं जो सिलसिला नमाज से पहले का हुआ। मोहतरम मुसन्निफ़े किताब डॉक्टर जावेद जमील साहब ने अपनी किताब का मुफस्सल तारुफ़ यहाँ पेश फरमाया है, और वो किताब अब हमारे सामने गोया कि उसका एक मुख्तसर रिव्यू हमारे सामने आ चुका है। हम बहुत अदब के साथ अपने मेहमान मुकर्रिरीन से अब दरख्वास्त करेंगे कि इस किताब के हवाले से, लेकिन उससे पहले ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है कि बाज़ाब्ता किताब का इजरा अमल में आ जाए, फिर इजहार ख्याल होगा। बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त है तमाम मेहमानों से। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द होली कुरान डॉक्टर जावेद जमील साहब की ये किताब, जो कि पहला एडिशन 2021 में शाया हो चुका है, लेकिन ये एडवांस वर्जन है, इसमें बहुत कुछ तरमीम व इजाफ़ा हुआ है। हम सभी हाज़रीन इस अहम मौके के गवाह हो रहे हैं और साहिब किताब को हदिया तबरीक पेश करते हैं। बेहद शुक्रिया। किताब का इजरा अमल में आ चुका है। अब बाज़ाब्ता हमारे मेहमान मुकर्रिरीन इस पर अपने कीमती ख़यालात का इजहार फरमाएंगे। हमारे मेहमानान में अमीर जमात इस्लामी हिंद मोहतरम इंजीनियर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मोहताज तारुफ़ नहीं, हिंदुस्तान की एक अहम दीनी और मिली जमात इस्लामी हिंद के अमीर हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के साबिक़ सदर हैं, इदारे तहक़ीक़ इस्लामी के साबिक़ डायरेक्टर हैं, और दर्जनों आला तसानीफ़ आपसे ज़ाहिर है आपकी अब तक शाये हो चुकी हैं, जिसमें 21वीं सदी में इस्लाम, मुसलमान और टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तानी मुसलमानों का लाए अमल, ग्लोबलाइजेशन और मुस्लिम नौजवान, ख़वातीन और इस्लामी तहरीक, माबाद जदीदियत का चैलेंज और इस्लाम, और इस तरह की बहुत सी अहम किताबें मोहतरम सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब की शाये हो चुकी हैं। आपकी अपनी एक दानिशवराना हैसियत है, आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि चंद कलमात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सदर इजलास और इस अहम किताब के फाजिल मुसन्निफ़ डॉक्टर जावेद जमील साहब, मेहमानान खुसूसी और मोहतरम सामीन, भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ी खुशी और एज़ाज़ की बात है
کہ اس باوقار تقریب میں جس میں ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کی ایک بڑی اہم اور گراں قدر تصنیف کا اجرا ہو رہا ہے، اس میں مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ ہم سب کی جانب سے، ساری امت مسلمہ کی جانب سے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں کہ قرآن مجید کا بہت ہی خوبصورت اور جدید ذہن کو اپیل کرنے والا تعارف انہوں نے پیش کیا ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب ساری دنیا میں اسلاموفوبیا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، قرآن کی تعلیمات کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسے زمانے میں قرآن مجید کے پیغام کی اس طرح پاورفل پیشکش اور اسے انسانوں کے تمام مسائل کا حل بنا کر سامنے لانا، یہ بڑی جرأت کا کام ہے، بڑا اہم کام ہے، اور ہمارے عہد کی ایک بڑی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اس کام کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کر سکیں۔ میں نے اس کتاب کی 3 بڑی اہم خصوصیات نوٹ کی ہیں، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت میرے خیال میں قرآن کی تعلیمات کے فہم میں سائنس کا معتدل استعمال، very balanced application of science and scientific knowledge in the understanding of Quran۔ گزشتہ صدی میں جب سائنس ایک بڑی قوت بن کر سامنے آئی تو قرآن اور سائنس کے حوالے سے کئی طرح کے اپروچز سامنے آئے۔ ایک طرف اپولوجیٹک اپروچ تھا کہ جنہوں نے سائنس کے تحت قرآن کو رکھ دیا، یعنی قرآن کو پیچھے رکھ دیا اور سائنس کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ طرح طرح کی تعویلات کہ فرشتوں کا مطلب وائرس ہے اور جن کا مطلب یہ ہے، یہ اپولوجیٹک اپروچ تھا۔ دوسرا اپروچ کہ زبردستی سائنسی حقائق کو قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش، اس کے لیے بھی دور اسکار تعویلات، اور یہ کہنا کہ ہر سائنسی تحقیق پہلے سے قرآن میں موجود ہے، یہ بھی ایک طرح سے معذرت خواہی کا رویہ تھا، اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ تھا۔ ان دونوں سے گھبرا کر بعض لوگوں نے گویا سائنسی کا انکار کر دیا یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ سائنس کا استعمال ہی قرآن کے فہم میں درکار نہیں ہے، سائنس ایک مسلسل بدلنے والی چیز ہے، سائنسی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، تو اگر قرآن کے فہم کے لیے سائنس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ ڈینجرس ہوگا، نقصان دہ ہوگا، پرخطر ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں، دونوں رویے، یہ ایکسٹریم رویے ہیں، انتہا پسندانہ رویے ہیں۔ سائنس ایک علم ہے اور قرآن مجید خود فطرت کے مشاہدات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جس طرح علم بلاغ کا، منطق کا، فلسفے کا، مختلف علوم کا ہمارے بزرگوں نے، مفسرین نے قرآن کے فہم کے لیے استعمال کیا، تو آج کوئی وجہ نہیں کہ سائنسی علوم کا بھی ہم قرآن کے فہم کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کی بڑی اچھی خصوصیت جو مجھے محسوس ہوئی کہ انہوں نے بہت ہی اعتدال کے ساتھ سائنسی حقائق کو قرآن کے فہم کے لیے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور قرآن کے اصولوں کی دلالت کے لیے، اس کو برحق ثابت کرنے کے لیے سائنسی اصولوں کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بڑی اہم خصوصیت ہے۔ دوسری اہم خصوصیت وہ موجودہ سماج کے حوالے سے قرآن کا فہم، کہ قرآن مجید یہ قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ ایک صحابی رسول احنف بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس آیت پہ پہنچے تو فوری پکار اٹھے کہ لاؤ قرآن، میں اس میں اپنا ذکر تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک اپروچ تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیت کس زمانے میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، کس واقعے کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات سے گزر رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے فہم کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن جب اسی تک ہماری ساری بحث محدود ہو جاتی ہے تو قرآن صرف ایک ہسٹوریکل نریٹو،
ایک تاریخی بیانیہ بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید ہر زمانے کی رہنمائی کے لیے ہے، ہمارے زمانے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ تو اصل اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آج کے مسائل کے حوالے سے، آج کے ایشوز کے حوالے سے، آج کی ضرورتوں کے حوالے سے قرآن کی طرف رجوع کریں، اپنا ذکر قرآن میں تلاش کریں، اپنے سماج کا ذکر قرآن میں تلاش کریں، اپنے سماج کے مسائل کا حل قرآن میں تلاش کریں۔ ڈاکٹر صاحب کی اس پوری اسٹڈی کی اپروچ یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے عہد کے بڑے بڑے مسائل کو پہلے لسٹ آؤٹ کیا ہے اور پھر ان مسائل کو بنیاد بنا کر قرآن کی طرف رجوع کیا ہے اور قرآن میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے زمانے کے بڑے معاشی مسائل کیا ہیں، بڑے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کیا ہیں اور قرآن اس کا کیسے سولوشن دیتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بڑی خصوصیت ہے۔ اور تیسری بڑی خصوصیت جو میں نے نوٹ کی ہے وہ عصر حاضر کی جاہلیت کے حوالے سے قرآن کا فہم۔ قرآن یہ حق و باطل کی کشمکش میں رہنما کتاب ہے، اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ جاہلیت پر، جاہلی افکار پر، باطل پر تنقید کی گئی ہے۔ اس زمانے کے جو غلط رویے ہیں ان غلط رویوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، شرک پر تنقید کی گئی ہے، اہل کتاب کے غلط رویوں پر تنقید کی گئی ہے، غلط عقیدے، غلط نظریات، جاہلانہ رسوم، سماج میں جاری غلط پریکٹسز، ان سب کو قرآن نے نشانہ بنایا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آج کی جو جاہلیت ہے، آج کے جو جاہلی افکار ہیں، نظریات ہیں، کسی بھی میدان کے ہوں، چاہے وہ اکنامکس سے ریلیٹڈ ہوں، سیاست سے ریلیٹڈ ہوں، فلسفے سے ریلیٹڈ ہوں، اس کو ہم قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں اور قرآن ان کا کیا رد کرتا ہے، ان کا کیا جواب دیتا ہے، یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں یہی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ہمارے زمانے کی جاہلیت کو سمجھا ہے اور پھر قرآن مجید میں اس کا کس طریقے سے رد کیا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے بہت ہی دلچسپ اصطلاحات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوبی ہے۔ سابقہ ایڈیشن میں میرا مختصر نوٹ جو ڈاکٹر صاحب نے شائع کیا ہے اپنی کتاب میں، اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ کتاب اور ڈاکٹر صاحب کی اسلوب کی خاص طور پر ایک بڑی دلچسپ خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بعض بہت ہی خوبصورت اصطلاحات وضع کی، ایسی اصطلاحات جس سے بات کو جدید ذہن آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ مثلا انہوں نے اس زمانے میں جو دنیا میں رائج افکار ہے اور نظام ہے اس کے لیے اس کو نام دیا ہے اکنامک فنڈامنٹلزم۔ وہ ہمیں ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ اکنامک فنڈامنٹلسٹ ہے، اور اکنامک فنڈامنٹلزم اس کے مقابلے میں قرآن مجید کیسے اس مسئلے کا مقابلہ کرتا ہے۔ سوشل کرائم، مٹیریلسٹک ہیومن رائٹس، جو ہیومن رائٹس نے کہا کہ یہ مٹیریلسٹک ہیومن رائٹس، اور ابھی بات آ گئی فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل ڈیوٹیز اور فنڈامنٹل پروہیبیشنز۔ ہولسٹک ریجیم آف ہائیجین، ہائیجین کا جو تصور دیا ہے، ایکسٹرنل ہائیجین، ایکسٹرنل فزیکل ہائیجین، انٹرنل فزیکل ہائیجین، سیکشل ہائیجین، مینٹل ہائیجین، اسپرچول ہائیجین، انوائرمنٹل ہائیجین، ہولسٹک ویو آف ہیلتھ، فلاسفی آف ریلیشن شپس۔ تو یہ جو خوبصورت اصطلاحات ہیں اس سے تصورات بھی واضح ہوتے ہیں اور موجودہ افکار سے قرآن کی فکر کیسے مختلف ہے، اس کا ڈسٹنکشن کیا ہے، یہ ڈسٹنکشن بھی بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے، بہت ساری باتیں کہی جا سکتی تھی، لیکن یہ چند باتیں جو ضروری سمجھی میں نے عرض کر دی ہیں۔ اصلاً اس کتاب میں قرآن مجید کو ایک مکمل ضابطۂ زندگی کی حیثیت سے، اور اس وقت انسان جن مسائل سے گزر رہا ہے، انسانیت جن مسائل سے گزر رہی ہے، اس کے پرفیکٹ سلوشن کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اسے ہمیں گہرائی سے پڑھنا اور سمجھنا بھی چاہیے، اور ساری انسانیت کے سامنے جو اس وقت اسلام کے تعلق سے طرح طرح کی غلط فہمیوں کی شکار ہے، اسے پوری قوت کے ساتھ پیش بھی کرنا چاہیے۔ پھر ایک بار مبارکباد اور ڈھیروں دعائیں، بہت شکریہ۔ محترم امیر جماعت، جماعت اسلامی ہند انجینئر سید سعادت اللہ حسینی صاحب کہ ہم ممنون و مشکور ہیں، انہوں نے اختصار اور جامعیت کے ساتھ یہاں اظہار خیال فرمایا۔ اب میں بہت ادب کے ساتھ امیر شریعت حضرت مولانا فیصل رحمانی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اس موقع پر آپ بھی اپنے قیمتی کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
معزز مہمانان، محترم علماء کرام، محترم ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب لوگ یہاں ایک ایسی کتاب کے اجرا کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نے قرآن مجید کو گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کی گہرائیوں میں اتر کر موتیوں کو اور خزانوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں قرآن آج کے دور کے جو اہم سوالات ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب A Systematic Study of the Holy Quran صرف ایک حاصل مطالعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں قرآن کو زندہ اور جاوید رہنمائی کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے اور قرآن میں تدبر کی راہ دکھاتا ہے۔ الحمدللہ آج مجھے اس کتاب کی پر گفتگو کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کتاب کی بنیاد کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ پر موقوف کیا ہے اور وہیں سے تمام چیزوں کو پھر آہستہ آہستہ ایک موتیوں کے مالا کی طرح اس کو پرونے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سفر کا آغاز قرآن کی بنیادی حقیقت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقی مالک ہے اور حاکم ہے۔ ان کے الفاظ میں کائنات کا غیر متزلزل توازن ایک اعلیٰ قوت کی جانب اشارہ کرتا ہے جس نے سب کچھ تنہا تخلیق کیا اور پھر اس پر تنہا حکمرانی قائم کی۔ سورۃ شورى میں ارشاد ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کا ہے اور وہی بزرگ اور برتر ہے، عظیم ہے۔ اور سورۃ الانبیاء میں سے ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت لی ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ ڈاکٹر صاحب اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی ترتیب اور نظم اللہ کی مرضی اور تدبیر کی عکاسی کرتا ہے۔ آج اس دور میں جہاں سائنس اور دین کے تعلق کو متضاد سمجھا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ سائنس قرآن کی خدمت میں ہے، اور چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس لیے سائنس کی تحقیق قرآن کے دعوے کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں کائنات کو مختلف ناحیے سے ذکر کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے تو اللہ سے بہتر کائنات کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ سائنس محدود ہے اور اللہ کا علم عمیق ہے، وسیع ہے، عریض ہے، اور یہ ایک ایسی بصیرت ہے جو عقل اور دانش یہاں تک کہ روح تک کو متاثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب نے انسانی مقام کو اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے، اور وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو دوسری آیت سے جوڑا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس آیت کو نہ صرف جسمانی حیثیت سے بلکہ روحانی، اخلاقی، عقلی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان کو سوچنے، دیکھنے، سننے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب ہمیں یاد دلاتے ہیں ہمارے اعمال، ہمارے فیصلے، ہماری حرکت، یہ سب ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ یہ ایک عمیق نصیحت ہے کہ ہمارا ہر عمل ایک الہی امانت ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو خدا کی رہنمائی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب اسلامی قانون کے اس متوازن یعنی بیلنس نظام کو نمایاں کرتے ہیں جو حقوق، فرائض اور ممانعات پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو دینے کا اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم یاد رکھو۔
ڈاکٹر صاحب نے یہ واضح کیا کہ توازن سماجی اخلاقی استحکام کا ضامن ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں شراب اور جوئے کی ممانعت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعہما، یعنی وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس نظام کو جدید دنیا کے ان مسائل کے حل کے طور پر پیش کرتے ہیں جہاں انفرادیت پسندی نے منفی آزادیوں کو فروغ دیا ہے۔ قرآنی نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل انصاف اس وقت ہوتا ہے جب حقوق، فرائض، ممانعت کو باہمی طور پر سمجھا اور اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اللہ کی آیات اور تخلیقات میں غور کرنے اور پھر اس سے ایمان کو مستحکم کرنے اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے سائنس کو بہترین معاون دکھایا ہے۔ انہوں نے سورۃ الاعراف کی آیت پیش کی اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، یعنی انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے غور نہیں کیا۔ اور اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں سائنس کو اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کا استعمال کرنا چاہیے۔ وہ قرآن کی آیت والشمس تجری لمستقر لها یعنی سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے کا ذکر کرتے ہیں اور سیاروں کی حرکات اور استقامت کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سائنس اللہ کی تخلیق کی زبان ہے اور اس کا مطالعہ کرنا دراصل خالق کے حکمت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن کی تعلیمات میں موجودہ اخلاقی پہلوؤں، سماجی فلاحی اور معاشی پہلوؤں کو انصاف کے تناظر میں بیان کرتے ہیں۔ وہ سورۃ المعارج کے ایک حصے کو پیش کرتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں ایک مقررہ حصہ ہے مانگنے والے اور محروم کے لیے۔ انہوں نے اس آیت کو اس طور پر پیش کیا ہے کہ معاشرتی انصاف کا ایک ماڈل ہے جو کہ بے انصافی کو کم کر کے ایک منصفانہ معاشرے کو قائم کرتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنے کی تلقین کرتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب نے ربا یعنی سود کی ممانعت کو معاشرتی اصلاح کے طور پر بیان کیا جس سے غریبی اور امیری کے فرق کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یہ تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ مال و دولت اللہ کی امانت ہیں اور انہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب نے انسانی علم کی محدودیت اور اللہ کے علم کی عمق اور وسعت کا خوبصورت انداز میں تجزیہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی ہے اور فرمایا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے جو وہ یعنی اللہ چاہے کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کی تلاش ضروری ہے، اور یہ کہ ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل میں تو تمام علم صرف اللہ کے ہی پاس ہے اور ہمارے پاس جو ہے اس کی عطا ہے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں علم کا احترام کرتے ہوئے اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب نے قرآن میں موجودہ تعلقات کے فلسفے کو فلسفہ تعلقات کا نام دیا ہے، جس میں انسان اور اللہ، انسان اور معاشرہ اور انسان اور ماحول کے تعلقات شامل ہیں۔ وہ ایک آیت کوٹ کرتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بھلائی کرو بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت تعلقات قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں معاشرتی ہم آہنگی اور قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے ایک جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے جو آج کے دور کے چیلنجز کو براہ راست جواب دیتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کی کتاب A Systematic Study of Holy Quran غور و فکر کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم قرآن مجید کو ایک رہنمائی کی صورت میں دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔
ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسی جامع رہنمائی فراہم کی ہے جو ہمیں قرآنی تعلیمات کے گہرے مفہوم کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی تصنیف ہمیں علم، انصاف اور اخلاق کے اصولوں کو اپنانے کی ایک تحریک فراہم کرتی ہے. ہمیں اس کتاب سے حاصل ہونے والی بصیرت کو اپنانا چاہیے اور قرآن کی ہدایت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے. ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، اس انمول تحفے کے لیے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس بابرکت تقریب میں شمولیت کا شرف بخشا. اللہ ہمیں اس علم سے فیضیات کرے اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ فیکم جمیعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. شکریہ محترم مولانا فیصل رحمانی صاحب. میں بہت کہنا چاہیے کہ عاجزی اور انکسار کے ساتھ اب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں، سابق اقلیتی کمیشن کے چیئرمین، دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین، اور ابھی شبلی دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، اور آپ کی علمی خدمات سے ہم سبھی واقف ہیں. بطور خاص مڈل ایسٹ کا کوئی ذکر آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس موقع پر اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ وعلی الی یوم الدین. محترم صدر جلسہ، معزز شخصیات اور تمام حاضرین، میں دیکھ رہا ہوں کہ دلی بلکہ ملک کی کریم یہاں اس وقت موجود ہے، جو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کے ذکر کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے. آج جس اہم کام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کی ایک بہت ہی بنیادی کتاب ہے، جو کہ قرآن پاک کو سسٹمیٹک طریقے سے اسٹڈی کے بارے میں ہے. یہ کتاب پہلے 2021 میں چھپی تھی اور اب اس کا ایک ایڈوانسڈ ایڈیشن ابھی چند دن پہلے آیا ہے. ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں، یعنی طبیب ہیں، MBBS ہیں، اور بہت عرصے تک اس پیشے سے جڑے رہے. بلکہ سہارنپور میں ایک اسپتال کے وہ ڈائریکٹر بھی تھے بہت زمانے تک. پھر انہوں نے کافی عرصے پہلے اپنے لیے ایک اور میدان چن لیا، اور وہ ہے کہ اسلام کی جو ابدی کا پیغام ہے، قرآن پاک کا جو ابدی پیغام ہے، اس کو جدید اسلوب میں لوگوں کے سامنے لائیں. یہ اس وقت بھی جب سہارنپور میں تھے تو انہوں نے بہت سے مضامین بھی لکھے، بہت سی کتابیں بھی لکھیں، اور میں اس وقت ملی گزٹ نکالتا تھا، یہ اپنے مضامین بھیجتے، تو میں نے بہت سے مضامین اس زمانے میں 15-20 سال پہلے شائع کیے ہیں. تو اس وقت سے ہماری ان سے شناسائی ہے. اور جب وہ دلی منتقل ہوئے اور پھر اس کے بعد 2017 سے وہ اس وقت منگلور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی پویا یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوشکن بات ہے کہ ایک آدمی جو کہ ایک دینی درسگاہ سے فارغ ہو کر نہیں آیا ہے، بلکہ ایک عصری درسگاہ، اور وہ بھی ایک میڈیسن کے راستے سے وہ اسلام کے مبلغ کے طور سے، اسلام کے داعی کے طور سے، اسلام کو واضح کرنے کے طور سے ہمارے سامنے آیا ہے. اور بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے بہت ہی گہرائی سے پڑھا ہے قرآن شریف کو، اور وہ چیزیں جو اس کا جسٹ ہے وہ اس کتاب میں جمع کیا ہے. اس کے بارے میں ابھی بات ہو گئی بہت کافی، انہوں نے بھی بہت بات کی، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. مجھے جو اس میں بہت ہی خاص بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خود ہندوستان میں شاید کم سے کم 15-20 ڈپارٹمنٹس ہوں گے یونیورسٹیز میں جو کہ اسلامک اسٹڈیز کے ہیں، لیکن میں بہت ادب کے ساتھ کہوں گا کہ سوائے روایتی تعلیم کے، روایتی قسم کے مضامین لکھنے کے یا روایتی قسم کی کتابیں لکھنے کے، جدید دماغ کو متاثر کرنے والی چیزیں وہاں سے نہیں آ رہی ہیں. اور شاید یہی چیز مشرق وسطیٰ میں سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں، ہر یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن وہاں سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی نئی چیزیں نہیں آ رہی ہیں، بلکہ روایتی اور گھسی پیٹھی اور وہی پرانی چیزیں نئے
طریقے سے پیش کرنے کی ہے، لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے، آج کے چیلنجز کے لحاظ سے، آج جو کم سے کم 150-200 سال کے اندر جو ایک انقلاب سائنس کے نام سے آ گیا ہے، اس کو متاثر کرنے کے لیے اس کی روشنی میں اسلام کو پیش کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، قانون اللہ پاک نے 2 بنائے ہوئے ہیں۔ ایک قانون تو وہ ہے جو کہ دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، گلیکسی کے سب کے لیے بنایا ہوا ہے، وہ بھی ابدی ہے، اور جو قانون انہوں نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بنایا ہے، وہ بھی ابدی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ جو کائنات کے لیے اللہ پاک نے قانون بنایا ہے، اس میں کائنات کو کچھ بھی اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ اس کو بدلیں۔ ساری گیلیکسیز جو چل رہی ہیں اور ٹریلینز آف جو باڈیز جو فضا میں متحرک ہیں، ان کو کوئی بھی اختیار نہیں، اسی وجہ سے وہاں کوئی بھی ہنگامہ نہیں ہوتا، کوئی بھی وہاں پہ کریش نہیں ہوتا، کوئی بھی گلیکسی ٹوٹتی نہیں ہے، ہر چیز بہت ہی منظم طریقے سے ہو رہی ہے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزانہ ہمارے سامنے کتنے ٹکریں ہوتی، کتنے کیا ہوتا، کتنے سیارے ایک دوسرے کو مارتے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہاں پہ اللہ پاک نے ان کو کچھ اختیار نہیں دیا ہے۔ لیکن انسان کو چونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ کو ہم نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس لیے ہم کو آزادی بھی دے دی ہے، اور آزادی کے ساتھ ایک ابدی جو اپنا قانون ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ شروع سے پہلا پیغمبر جو تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اس بات کو بار بار ہمارے پاس بھیجا ہے، مختلف کتابوں کے ذریعے بھیجا ہے، مختلف زبانوں میں بھیجا ہے، مختلف علاقوں میں بھیجا ہے، اور اب یہ آخری کتاب ہمارے پاس آئی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اسی کے اندر لکھ دیا ہے کہ ہم نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ یہ کبھی بدلے گی نہیں۔ اور اس میں میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ بہرحال کہہ دیا گیا کہ وقت بہت کم ہے، تو وہ کتاب وہی ہے جو کہ حضور پاک کے ناز پر نازل ہوئی تھی، اور آج بھی بالکل وہی ہے، اس میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں اس کے اندر ہے۔ تو وہاں اس کی ہماری ذمہ داری ہے، ہر نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس میں سے جو ابدی قوانین ہیں وہ نکالے اور عصری زمانے کے لحاظ سے اس کو پیش کرے، اور یہ کام ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی عمدہ طریقے سے کیا ہے۔ لیکن جو ان کی جو خاص بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ انہوں نے اس کو ایک اکیڈمک ڈسپلن کے طور سے پیش کر دیا ہے، نہ صرف یہ کتاب لکھ کر کے بلکہ عملاً جو ہے ایک یونیورسٹی کے اندر اس طرح کا انہوں نے ڈپارٹمنٹ قائم کیا، ابھی نے قائم کیا، وہ اس کے پہلے نہیں تھا، قائم کیا ہے، اور وہاں پر اس طرح کی وہاں پر اسٹڈیز ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اور شاید مجھے امید ہے کہ اگر یہ چیز اور جگہ پہ اس کو قبولیت حاصل ہوتی ہے، اور یونیورسٹیوں میں بھی اسلامک اسٹڈیز بہت ڈپارٹمنٹ، جیسے میں نے کہا 15-20 ڈپارٹمنٹ کم سے کم ہوں گے ہی، تو ہر جگہ اگر یہ چیز جو اپلائیڈ اسلامک جسے نام دیتے ہیں وہ یہ چیز ہر جگہ پہنچے تو واقعی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور وہ ابدی قوانین جو ہے جس کو آج ہم بھول گئے ہیں، آج معاف کیجیے گا، میں بھی یعنی ایک مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، ہم نے قرآن شریف جو ہے کبھی ہدایت کے لیے نہیں پڑھا۔ 12-13 سال پہلے میں نے قرآن شریف کا ترجمہ شروع کیا، اس وقت میں نے اس طرح سے سوچنا شروع کیا کہ بھائی اس میں تو ہر لفظ میں، ہر جملے میں، ہر آیت میں ہمارے لیے ایک جو ہے ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور آج بھی جبکہ وہ کام میں کر چکا ہوں، شاید کبھی اس کا موقع ملے گا بات کرنے کا، لیکن آج بھی جب بھی کوئی چیز پڑھتا ہوں اس میں کچھ نئی چیز نظر آتی ہے۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، اور بہت سے ایسے لوگ جو بہت ہی اچھے تعلیم یافتہ ہیں وہ بار بار قرآن شریف کو پڑھیں، اور وہاں سے وہ ابدی قوانین نکلیں گے، اور وہ آپ اس کو بتائیے۔ تو ایک بہت بڑا کام یہ ہوا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو ایک اکیڈمک ڈسپلن بنا دیا ہے، جو کہ بہت ہی خوشائند بات ہے، اور میں اپنی بات چونکہ وقت نہیں ہے اسی پر ختم کروں گا، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سب لوگوں کو خاص طریقے سے اسلامک سینٹر کے جو نئے ڈائریکٹر ہیں سلمان خورشید صاحب، ان کو بھی مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس میں پہل کی ہے۔ محترم SY قریشی صاحب، آزاد ہندوستان میں انتخابات کی تجدید اور اس کے اصلاحات کے سلسلے میں آپ کے جو لائق تحسین اقدامات ہیں ہم سبھی واقف ہیں، اور وہ خدمت ایسی ہے، وہ کارنامہ ایسا ہے کہ ہماری تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کی ایک اور شخصیت ہے جو کم ذکر میں آتی ہے، آپ ایک اعلیٰ درجے کے مصنف ہیں، اسکالر ہیں۔ آپ کی وہ کتاب دا پاپولیشن متھ، اسلام، فیملی پلاننگ اینڈ پولیٹکس ان انڈیا،
اس کو علمی حلقے میں بہت سنجیدگی سے لیا گیا اور اس پر دیر تک بحثیں ہوئیں اور آج بھی اس پر تذکرہ جاری ہے. محترم ٹھیک ہے, میں نے کہا اتنا مصر ہے میں کر دیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے کہ میں اس کے لیے پیسے نہیں لوں گا. انہوں نے مجھے 1 مہینے کی کنسلٹنسی 1.5 لاکھ روپے دی تھی, آفر کی تھی. میری تنخواہ اس وقت 5,000 روپے تھی, تو 1.5 لاکھ تو اچھا اٹریکٹیو اماؤنٹ تھا. لیکن میری اندرونی ایک آواز کہ اس یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی اس میں کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہونا چاہیے. میں نے لگ گئے پیچھے کہ ہم تو ہمارے پاس تو لوگ پریشر لاتے ہیں اور ہم تو فری نہیں کراتے. تو اصرار جب انہوں نے کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں لے لیتا ہوں 1 روپیہ. نا 1 روپیہ یا 1 ملین یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے رولز میں فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے. پروسیجر اس کے بالکل ایک ہے. میں نے کہا آپ مجھ سے خط لکھو, میں سرکار سے پرمیشن لوں گا اور اس کے بعد ہم MOU سائن کریں گے, اس کے بعد لکھوں گا. یہ سب ہوا کیوں, یہ سب ہوا مجھے نہیں معلوم, اس کا ثبوت بعد میں نکل گیا. اب میں نے جب اس پہ ریسرچ کرنی شروع کی, مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اسلام کے بارے میں, فیملی پلاننگ کے بارے میں. لیکن 1 مہینے کی وجہ 3-4 مہینے لگے, لیکن میرے تو دماغ کے دروازے کھلتے چلے گئے. جب میں نے قرآن شریف, احادیث دیکھی, اسلام تو بلکہ اس نتیجے پہنچا. میں نے کتاب پروفیسر عبدالرحیم عمران الازہر کے پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز, انہوں نے لکھا کہ یہ حیرانی کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے جب دنیا میں کہیں پاپولیشن کا پریشر نہیں تھا, قرآن میں اور اسلام میں فیملی پلاننگ کی بات کی گئی ہے, اسپیسنگ کی بات کی گئی ہے, رائٹس آف ویمن ٹو گڈ ہیلتھ بات کی گئی ہے, رائٹس آف چلڈرن کی بات کی گئی ہے. 1991 میں کنونشن آف دا رائٹ آف دا چائلڈ, یہ انڈین انڈوز کی UN نے 191 کنٹریز میں لکھا, اس میں 13 رائٹس ہیں چلڈرن کے. میں نے کتاب پڑھی تھی جس میں بچوں کے 53 رائٹس میں نے اسلام نے جو دیے ہیں وہ دیکھے. پوری UN مل کے 13 دے رہی ہے, 53 رائٹس اس میں. اور میں اکثر لوگوں سے ذکر کرتا ہوں کہ اسلام میں تو بچے کو ایک اچھا نام دیا جائے, یہ بھی اس کا حق ہے. یہ ان کا تصور کے باہر ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے اچھا نام دینے کا. اسلام میں شادی کے بعد اس کی اتنی انڈیویجویلٹی ہے, برابری ہے, اور پراپرٹی کا رائٹ 1400 سال پہلے دیا گیا ہے, جو آج کے ماڈرن زمانے نے اس 20ویں صدی میں دیا تھا. دیکھیں اب ایک عورت شادی کے بعد اس کو نام بھی نہیں بدلنا چاہیے, کیونکہ اس کی پرسنالٹی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ہسبینڈ کے میں سبسیوم نہیں ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں ہماری کسی بہو نے, ہماری کسی بیٹی نے نام نہیں بدلا, کیونکہ وہ انڈیویجول ہے, ہمارے برابر. قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اور میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا ٹریبیون چندی گڑھ میں طالبان کو ایڈریس کر کے, اور یہ 3 سال پہلے جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم عورتوں کو وہ حقوق دیں گے جو اسلامک فریم ورک میں ہیں. تو مجھے معلوم تھا کہ یہ ان کا مطلب یہ ہے نہیں. میں نے اگلے دن انڈین ایکسپریس میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں ان کو اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں وہ سارے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں گنوا دی, لکھ کے دے دی کہ بھائی یہ یاد رکھنا, بڑی خوش ہوئی آپ نے یہ وعدہ کیا ہے, امید ہے آپ کرو گے. اور اسلام میں شریعت میں عورتوں کے کیا حقوق ہے وہ یہ ہیں, یاد رکھنا بھیا. بھول گئے, آج تک پوری دنیا نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. بچے یہاں اسکول میں نہیں جاتی, دفتروں کو تو بھول جائیے. اس کا 3 سال کے بعد ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک ٹریبیون میں آرٹیکل کہ دیکھو یہ ہوا, اور انہوں نے کسی چیز سے ملنے کیا, ہر چیز قرآن میں. میں تو ان پڑھ آدمی, جاہل آدمی, قرآن شریف کی آیتیں میں نے اس میں کوٹ کی.
फिर एक दफ़ा मैं DG NACO था, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मुझे एक इनविटेशन आया, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस थी काठमांडू में, दुनिया भर के उलमा ऑफ डिफरेंट रिलीजन वो आ रहे थे। तो मुझे UNFP के न्यूयॉर्क से किसी ने कहा कि साहब मैं नहीं जा पा रहा, आप जाके अगर इस पर कुछ बोल दें। मैंने इस पर प्रेजेंटेशन बनाई, 15 दिन की छुट्टी ली, प्रेजेंटेशन बनाई, देवबंद गया, लखनऊ गया कि उलमा से पूछ लूँ कि देखो जो मैं अनपढ़ आदमी, मैं अगर तो ये बोल रहा हूँ इसमें मैं कोई नालायकी तो नहीं कर रहा। उन्होंने इंडोर्स किया। तो मैंने वो प्रेजेंटेशन की, उसका लुबाव ये था कि उस पर वैक्सीन की तलाश थी जो आज तक नहीं आया। मैंने कहा एक वैक्सीन है हमारे पास, इस्लाम, और इस्लाम की आयतें मैंने कोट कर दी। ABC ऑफ HIV/AIDS क्या होता था? एब्सटेन फ्रॉम प्रोमिस्कुअस सेक्स, कुरान शरीफ भरा पड़ा है इसके बारे में। बी फेथफुल टू योर वाइफ, कुरान शरीफ में भरा पड़ा है। द केयर ABC केयर एंड कंट्रासेप्शन और व्हाटएवर, उस पर बहुत सारी चीज़ें कुरान शरीफ में मौजूद हैं। तो मुझे हैरानी हुई कि साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े आलिम, उन्होंने आके मेरा हाथ चूमा। मैंने ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस नहीं किया था, मैं हैरान कि ये क्यों। तो उन्होंने कहा कि कुरैशी तुमने अपने इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए इस्लाम की तबलीग कर दी, क्योंकि एड्स का कॉन्फ्रेंस है और मैंने सिर्फ कुरान शरीफ और हदीस कोट की, और डॉक्टर जमील इसको एंडोर्स करेंगे कि उसी स्पिरिट में था। फाइनली चूँकि इख्तिसार का वो आ चुका है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों मैंने ये देखा कि सुना पढ़ा कि रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट के ने किसी मुस्लिम मुल्क में जाना था। उन्होंने अपने किसी एडवाइज़र के ज़िम्मे लगाया कि मेरे लिए अच्छी स्पीच बनाओ, तो उसने कुरान शरीफ पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ा, और उनका नाम अभी मैंने गूगल किया, आप सब अपने गूगल करके देख लीजिए। रॉबर्ट डिक्सन क्रेन, अमेरिकन एक्टिविस्ट, ही वॉज एन एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन and was the deputy director for planning of the United States National Security Council. ये साहब कुरान शरीफ पढ़ के मुसलमान हो गए। और क्या उन्होंने रीज़न दिया कि साहब मैं तो हैरान रह गया कि कुरान शरीफ में डॉक्टर साहब ने एक चैप्टर में सारे जो प्रॉफिट्स हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं तो हैरान रह गया कि हज़रत ईसा का नाम जितनी बार और जितने इज्जत से कुरान शरीफ में है उतने तो बाइबल में भी नहीं है। जितना बार और जितनी इज्जत से मरियम का नाम है वो बाइबल में नहीं है। मैं इतने ईमानदार रिलीजन और इतनी ईमानदार किताब से इतने इम्प्रेस, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ और इस्लाम के एक्टिविस्ट हैं, गूगल कर लीजिए, आज तक तो हैं। तो बाकी हम लोगों को पढ़ते नहीं। और फाइनली इस पर मैं ख़त्म करूँगा, बचपन से हम ये सुनते चले आए कि इस्लाम एक निज़ाम ज़िंदगी है जो कुरान हमको सिखाता है। लेकिन सुना क्या, तलाक, निकाह और तलाक के अलावा हमने कुछ इस्लाम की बात कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि निकाह के इस्लाम की तो इतनी सारी डायमेंशन है, बिजनेस एथिक्स है, आपसी अखलाक है, पूरी ज़िंदगी की जो निज़ाम ज़िंदगी की जो बात की जाती है सब चीज़ कुरान शरीफ में मौजूद है। लेकिन हम सिवाय निकाह तलाक के इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, जानना नहीं चाहते, और इन्होंने आसान कर दिया। एक चीज़ एक ये डिबेट होती है कि जैसे ज़फ़र साहब चले गए कि कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है रटा के, कि पढ़ने वाले को कुछ पता नहीं उनका मतलब क्या है, क्यों ना इसको जो लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन इसकी हुआ करे, उससे पढ़ा करें। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। तो वो इसलिए कि अगर ट्रांसलेशन हो गई तो इस्लाम कुरान शरीफ का जो हुलिया है बिल्कुल ही क्या से क्या हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि एक ही ज़बान में पूरी दुनिया में होता है। इंडोनेशिया में जाइए, आप मस्जिद में जाइए, साउथ अफ्रीका में जाइए, वैंकूवर में जाइए, स्वीडन में जाइए, उस मस्जिद में उस लैंग्वेज में नमाज हो रही है जो इससे आप फेमिलियर है, एकदम आप में सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है, एकदम आप एट होम फील करते हैं। ये चीज़ अगर ट्रांसलेशन हो जाती है जो क्रिश्चियनिटी में की गई, बाइबल के को लोकलाइज कर दिया गया, इस्लाम ने नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके तर्जुमे ना हो और जिसको हम समझने के लिए पढ़ें, वो काम जावेद जमील साहब ने जो किया है। और इन्होंने औरों से भी रिक्वेस्ट किया कि हम सब इसके बारे में, और लोग भी इस पर लिखें, इसकी तफसीर लिखें, इसके इंटरप्रिटेशन, इसके इंडेक्सेस बनाएं। जिस सब्जेक्ट पे आप लिखना चाहें, कुरान शरीफ में
अगर क्या क्या आयतें हैं। मैंने जो फैमिली प्लानिंग एंड इस्लाम पे सबसे पहले लेक्चर IIC में दिया, तो गांधी जी के एक साहबजादे थे जिनका इंतकाल हो गया काफ़ी पहले, उन्होंने कहा कुरैशी बहुत अच्छा लेक्चर था, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक लेक्चर इस्लाम एंड एनवायरनमेंट पे भी और दे देना। तो मैंने उनसे वादा किया, जो मैं वादा निभा नहीं पाया हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं देखता हूँ कुरान शरीफ में तो बहुत सारी आयतें हैं जो एनवायरनमेंट के बारे में हमें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि साल 2 साल में उस पर भी ज़रूर काम करके लिख पाऊँगा। और बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद डॉक्टर जावेद। मैं बहुत अदब के साथ अब जहाँ जिनके हुजूर दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं कि साबिक वज़ीर काबीना बराए अक़लियती उमूर, साबिक डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा मोहतरम के रहमान ख़ान साहब हम सब के बहुत मोहतरम हैं। हम बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करते हैं कि इस मौके पर आप हमें अपने कलिमात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सामीन, आज जो किताब का इजरा हुआ है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कुरान, मैं जावेद जमील साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस किताब को शाया करके मिल्लत के सामने, दुनिया की दूसरे कौमों के सामने एक ऐसी किताब पेश की है जिसके ज़रिए से कुरान को समझने में और कुरान के जो अहकामात हैं उसको समझने में बहुत ही एक मुफीद किताब होगी। तो एक स्टडी ऑफ कुरान जो डॉक्टर जावेद जमील साहब ने आज जिस किताब का इजरा हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी एनालिटिकल किताब है जिसमें हर इश्यूज़ पे, हर जो हमारे सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस और दूसरे जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में पेश आते हैं, उनके तमाम को रहबरी करते हैं। ये ज़ाहिर है कि कुरान शरीफ इंसान की रहबरी के लिए है, ए बुक ऑफ गाइडेंस। अब अगर हम गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में, हर हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उसको हिदायत हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हम इस तरह की किताबों की बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ एक तर्जुमा नहीं है, कुरान का एक तर्जुमा नहीं है, मगर एक सिस्टमेटिक स्टडी, जैसे उन्होंने कहा है, एनालिटिकली क्या चीज़ हमको हासिल करना है, किस सब्जेक्ट पे हमको हिदायत हासिल करना है, इसके सही डिटेल उन्होंने अपनी किताब में कुरान को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि कोई भी कुरान को समझने में आसान होगा। डॉक्टर जावेद जमील साहब को मैं लगभग 15-20 साल से जानता हूँ। उनकी जस्तजू, उनकी फ़िक्र और एक डॉक्टर होने के साथ साथ इस्लामी स्टडीज़ जिसका उनकी महारत है, और वो आज हमारे स्टेट में नबाया यूनिवर्सिटी के अरबिक के चेयरमैन हैं। वो और भी आगे बढ़ सकते थे, अच्छे एक डॉक्टर का पेशा है, वो आगे तरक्की कर सकते थे, मगर इस्लाम के कुरान को समझने में, कुरान की स्टडी में सबकी रहनुमाई करने का उनका एक जो ये है डिटर्मिनेशन है, उससे उन्होंने बहुत कुछ खिदमत कर रहे हैं। मुझे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा तक़वियत दे, ताकत दे और हिम्मत दे, इस तरह की किताबें कुरान और को समझने के लिए लोगों तक और पब्लिश करें। और हम दोबारा मैं उनको मुबारकबाद पेश करते हुए मेरे चंद बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। हाज़रीन, तमाम मेहमानान ने अपने कीमती ख़यालात का यहाँ इज़हार फरमाया है। किताब द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द कुरान डॉक्टर जावेद जमील साहब की शाहकार किताब है, तहक़ीक़ी और बहुत ही इल्मी किताब है।
जिस पर यहाँ बहुत इल्मी गुफ्तगू हुई, मुज़ाकरा हुआ। बाज़ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनको किसी एक रुख से देखना उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ऐसी शख्सियतें दरअसल मल्टी डिसिप्लिनरी होती हैं। इस किताब के मुसन्निफ़ भी उन्हीं में से हैं, और यहाँ जितने मेहमानान तशरीफ़ लाए थे उनका भी ताल्लुक़ किसी एक डिसिप्लिन से नहीं है, कई उलूम से और कई मैदानों से उन सब का की वाबस्तगी रही है। और ख़ास तौर से आज के सदर मोहतरम जिनकी सदारत में ये सब कुछ हो रहा है, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम हो रहा है, और इसके सरबराह मोहतरम इज़्ज़त माब सलमान खुर्शीद साहब हैं, उन्हीं की सदारत में ये जलसा मुनक़िद हो रहा है। आपकी शख्सियत के भी कई ज़ाविये हैं। ये मौका नहीं कि मुकम्मल, ज़ाहिर है आप सभी जानते हैं, अहले इल्म हैं, तो ज़ाहिर है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आपकी सदारत में ये जलसा मुनक़िद हो रहा है। आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अपने सदारती खुतबे से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद हज़रत मौलाना फैज़ल रहमानी साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि इमारत शरिया से आज आप यहाँ हमको अपनी दुआओं से नवाजने के लिए इस्लामिक सेंटर में आए हैं। हज़रत सैयद हुसैनी साहब, आप ज़ाहिर है हमारे दिल्ली में ही मकाम आपका है, लेकिन आप यहाँ आए इस सिलसिले में, हमारे इस जलसे में, वो आपके मशहूर ममनून हैं। ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब चले गए, मुझे खुशी यहाँ है कि वो बहुत अहम बातें हम लोगों को बता कर गए हैं, और उसी सिलसिले में जो कुरैशी साहब ने हम लोगों को यहाँ जो अंदाज़ा दिलाया, उनकी अपनी उनके अपने तजुर्बों का, हम समझते हैं कि उन तजुर्बों से यकीनन हम लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। रहमान खान साहब दिल्ली में कम रहते हैं, आजकल बेंगलोर में ज़्यादा रहते हैं, बहुत उम्दा काम बेंगलोर में कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मुझे ये कहना पड़ता है कि इनका रिश्ता मेरे वालिद से था, फिर मुझसे था, अब इनके नौजवान बच्चों से मेरा रिश्ता हो गया है, तो इसलिए इनको भी देखकर यहाँ अपने बीच में पाकर बड़ी खुशी है। कमाल फारूकी साहब बैठे हैं, अभी जब कुछ कह रहे थे तो मैंने कहा कि डॉक्टर बनने में अभी बहुत वक्त है, यकीनन अगर कोशिश होगी तो जिन लोगों को इस्लाम की तालीम में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, वो उन्होंने अपनी इस्लाम की तालीम को पूरा करने की कोशिश की है, जुस्तजू की है, यकीनन आप भी डॉक्टरी अपनी पूरी कर सकते हैं। और फिर डॉक्टरी तो आप इसमें भी अपने सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल डॉक्टर बने। सिराज कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि हमारे दावत पर वो पीछे से सामने आए, हम लोगों के साथ यहाँ बैठे हैं। जब हम लोग आज यहाँ इस जलसे के ताल्लुक़ से कुछ बात कर रहे थे तो कुरैशी साहब ने एक दिलचस्प बात कही, और ये कहा कि हिंदुस्तान में जो भी हम लोगों का निज़ाम है इन जलसों का, तो उसमें हम लोग बहुत कोशिश से किसी शख्स को कहीं दूर से बुलवाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो नवाजेंगे, अपने तासुरात से, अपनी बात से, अपनी स्कॉलरशिप से हमको नवाजेंगे, और जब वो आते हैं तो उसके बाद फिर सदारती जो भी होता है, खुतबा होता है, वो इतना लंबा हो जाता है कि जो मेन गेस्ट आए होते हैं उनकी बात लोग भूल जाते हैं, और वो सदारती जलसा का जो है वही बात रह जाती है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि हम लोग सब बहुत मुख्तसर बोलेंगे, और जो जावेद जमील साहब ने आज हम लोगों के सामने पेश किया है इस किताब की शक्ल में, उसके बाद फिर बहुत कुछ रहता नहीं, उसी की तारीफ़ की जा सकती है, लेकिन बहुत कुछ रहता नहीं कि उसमें और बड़ा एनालिसिस किया जाए और उसमें और कुछ बहुत तरमीम की जाए। लेकिन यकीनन एक बात जो उनकी जुस्तजू और कोशिश है और जो उन्होंने उनकी पेशकश है, उससे एक बात जहन में यकीनन आती है, और वो बात ये है कि जो हम लोगों ने ज़िक्र किया यहाँ एनालिटिकल अप्रोच का, और जो उनका अपना मकसद था कि हम एक सिस्टमेटिक जो एनालिसिस करें कुरान पाक का और उसको हम पेश करें, तो वो हमारे माशरे में इतना कम क्यों है
یونیورسٹیز کا ذکر ہوا, کتنے بڑے سینٹرز ہیں, کتنی بڑی اسلامک فیکلٹیز ہیں, تو اس میں اس قسم کی بات کم کیوں ہے؟ اور اسی میں ایک بات میں جوڑتا ہوں کہ یقیناً یہاں اکثریت اس وقت ان لوگوں کو ہوگی جن کی تربیت سے اور جن کی پیدائش سے اور جن کی اپنے تجربوں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کا تعلق اسلام سے اور اسلام سے, قرآن پاک سے بہت قریب کا تعلق ہے. لیکن بہت سارے ہمارے بیچ میں وہ لوگ بھی ہیں, اور آج کے معاشرے میں, آج کے زمانے میں یہ سوال بار بار سامنے آتا ہے کہ جب بہت میں لفظ کیا استعمال کروں, بیہودہ باتیں کہی جاتی ہیں, تکلیف دہ باتیں کی جاتی ہیں اسلام کے تعلق سے, تو ہم جو لفظ ابھی استعمال ہوا تھا اپولوجیٹک ہو جائیں, یقیناً یہ بہت شکایت کی بات ہوگی کہ اپولوجیٹک ہو جائیں تو اس لیے ہو جائیں کہ ہمیں خود معلومات کم ہے, ہم کو خود جانکاری کم ہے, ہم کو وہ اتنی گہرائی ہم اپنے مذہب کے بارے میں ہمارے ذہن میں نہیں ہے جس سے ہم جواب فوراً دے سکیں اور مضبوط جواب ہم دے سکیں, اور اس میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں. تو اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو ایک اسٹریٹجی کی بات ہے, ہم چپ ہو جائیں, معاملے کو اور آگے نہ بڑھائیں, ہم اس بات کو اور زیادہ نہ الجھائیں, یہ باتیں بار بار کہی جاتی ہیں. تو ہم لوگ یہاں پر اسلامک سینٹر میں, ہمارے قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں, سراج قریشی صاحب, تو ان کا پرانا تجربہ اسلامک سینٹر کا ہے. ہم لوگوں کا بہت کم تجربہ ہے اسلامک سینٹر کا, لیکن مقصد ہے, اور اس پر ہم لوگ اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ مقاصد اسلامک سینٹر کے کیا ہیں. آخر جب اتنے یہاں دانشور ہمارے قوم کے رہنما یہاں موجود ہیں, امارت شریعہ سے آئے لوگ یہاں موجود ہیں, تو یقیناً ہم ان سے بہتر کام نہیں کر سکتے ہیں ان شعبوں میں جس میں وہ مبتلا رہتے ہیں اور جس میں ان کا بہت تجربہ ہے. لیکن ہم ایک کمیونیکیشن لنک بن سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے بارے میں, اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کم جانتے ہیں, ان تک پیغام پہنچائیں. تو ہم تیاری اس بات کی اور ذہن کو ہم کس طرح سے تراشیں وہ ہم اپنے جو ہمارے دینی ادارے ہیں ان میں کریں, لیکن اس کو کمیونیکیٹ کریں اور اس بات کو ہم جو ایک بڑے طور پر ہندوستان بھر میں مختلف لوگوں کے بیچ میں پہنچائیں. اس کے لیے کمیونیکیشن سکلز چاہیے ہوتی ہیں. جو چیز ہم اپنے گھر میں, اپنے آپ میں, اپنے لوگوں کے بیچ میں کہہ سکتے ہیں, اس سے بہتر کوئی بات ہم کو کہنی پڑے گی ان لوگوں کے لیے جن کو کم سمجھ ہے یا کم معلومات ہے یا ان کے کم تجربے ہیں ہمارے ایمان کے بارے میں اور ہمارے اسلام کے بارے میں. تو اس پر بھی کچھ توجہ دیں. اور آپ جاوید صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور آپ نے سائنس کی زمین سے اٹھ کر, سائنس کی زمین سے لوگوں کو اسلام کی تربیت دینے کی کوشش کی ہے اور اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو وہیں سے آپ اگر یہ کوشش کریں کہ اس کا کمیونیکیشن بہتر اور کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے انگریزی میں یہ کتاب لکھی ہے, بہت لوگ محروم رہ جاتے ہیں جب کتاب اردو میں ہوتی ہے تو اردو نہیں جانتے ہیں, اس لیے محروم رہ جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے اب ہندی لپی میں اردو سمجھنے کی کوشش کری ہے, لیکن وہ صرف وہاں تک ہے جہاں تک شعر و شاعری کا سوال ہوتا ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر اور سمجھنے کی کوشش نہیں ہوتی. اور لینگویج میں زبان لٹریچر کی الگ استعمال ہوتی ہے اور انالیٹیکل سائنٹیفک زبان الگ استعمال ہوتی ہے. سیاسی زبان اور بھی الگ استعمال ہوتی ہے. سیاسی زبان بہت لوگ سیکھ لیتے ہیں, ان کو کبھی آپ بٹھا کر ان سے انالیٹیکل بات پوچھیے تو وہ پھر لبھیڑے کھانے لگتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کہیں گے, کیسے کہیں گے. بہرحال آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے, یقیناً کمیونیکیشن سکلز کو بھی اس میں کسی طرح سے آپ لا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اور جو اسلام سمجھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا, اور یقیناً قوم کے لیے اور قوم ملت کے لیے بڑی مفید بات رہے گی. میں نہیں جانتا کہ اب کوئی شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی آئے گا. بہرحال
میں آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس آخری بات کے ساتھ کہ ہمارا مقصد اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ غیر اسلامی لوگ سمجھ سکیں اور اسلام کا فائدہ اٹھا سکیں اور اسلام کے ساتھ جڑ سکیں. اس لیے نہیں کہ ہم ان کو ان کے مذہب سے الگ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اسلام بھی کچھ ان کو دے سکتا ہے. وہ اپنے مذہب پہ پابند رہیں لیکن اسلام کا بھی کچھ فائدہ اٹھائیں. جو ہماری سوچ ہے، ہمارے طریقے ہیں، اور جن باتوں کا آپ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا اپنے پریزنٹیشن میں، ان سب سے کچھ فائدہ وہ اٹھا سکیں تو یقیناً ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی کامیابی ہم کو ملے گی. بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کا اختتام اب اظہار تشکر پر ہوگا. باضابطہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے میں ٹریزرار انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر محترم سکندر حیات صاحب سے درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں. السلام علیکم. بہت خوشی کی بات ہے اور بہت مبارک موقع ہے، اور ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں، اور کہ اتنی خوبصورت کتاب اللہ نے جس کو پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بنا کے بھیجا ہے، اسی کی ایک سسٹمک اسٹڈیز کے سلسلے میں ایک کتاب کا اجرا ہوا. بہت مبارک گھڑی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کے، میرے بڑے بھائی، کہ انہوں نے اس کے اجرا کے لیے اسلامک سینٹر کو چنا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور یہ کتاب واقعی ایک عجیب شاہکار ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ انہوں نے اس کا شارٹ میں انٹروڈکشن کرایا کتاب کا، وہ کتاب زندگی کے ہر راستے میں، ہر فیلڈ میں، ہر قدم پہ کس طرح پوری انسانیت کے لیے، نہ صرف قوم و ملت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہ ایک راستہ دکھائے گی، اور سب کو اسلام کو صحیح سمجھنے میں اور اس دنیا میں امن و امان قائم کرنے میں یہ کتاب ایک میل کا پتھر ثابت ہوگی، مجھے یقین ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اور یہ آپ سب لوگ مبارکباد کے قابل ہیں کہ اس مبارک کتاب کے اجرا کے لیے جو اس کا تعلق قرآن سے ہے، اس کو سننے کے لیے، اس کے اجرا میں شریک ہونے کے لیے آپ نے گھر سے قدم نکالا، وہیں آپ کی قبولیت ہو گئی. مبارک کام کے لیے سوچ لینا اور نیت کر لینا ہی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو میں تو آپ سب لوگ مبارکباد کے قابل ہیں، اور بہرحال میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جمیل صاحب، میں آپ ڈاکٹر صاحب، میں بڑے بھائی، آپ کا پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسلامک سینٹر کو چنا اس کے اجرا کے لیے. ہماری خوش قسمتی ہے، اور بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.